السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور امید ہے کہ نئے ہفتے کا آغاز آپ کے لیے مبارک ثابت ہوا ہوگا. جو لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور جن کے نقصانات ہوئے ہیں تو حکمرانوں کو اور مخیر حضرات کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے نقصانات کا ازالہ کر سکیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں، کیونکہ یہ اس وقت سب سے اولین ترجیح ہم سب کی ہونی چاہیے. بالکل جی. اور اتنی بڑی تباہی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. میں نے اپنے ہوش میں پاکستان میں اتنی بڑی تباہی مجھے اپنی یاد ہے جب زلزلہ آیا تھا تب، اور اس کے بعد، لیکن وہ تو ایک پرٹیکولر ایک صوبے میں آئے تھے، لیکن اس سیلاب نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو دیکھ رہے ہیں، چاہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، تو کنسیڈر یور سیلف لکی کہ آپ کے پاس ابھی بھی تمام سہولیات موجود ہیں کہ آپ کا ہمارے سے رابطہ برقرار ہے. کچھ لحظے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو کہ اس وقت بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، جن کے گھر میں جب سیلاب آیا تو گھر چھوڑتے ہوئے کچھ ان کے پاس نہیں تھا، نہ ان کے کپڑے، نہ ان کا مال، نہ ان کے زیور، بس ان کو جو بھی ملا جان بچاتے ہوئے نکلے. اور وہ لوگ تو بہت ہی لکی ہیں جو اس وقت اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جس میں آپ اور میں ہم سب ہیں، ہم مل کے آتے. تو خدا ان لوگوں کے لیے سوچیں جن کا کوئی نہ کوئی پیارا اس سیلابی پانی کی نظر ہو گیا ہے. اگر سوچا جائے تو یہ بہت بہت بڑا مصائب ہے. اور مجھے تو پانی میں گھرے رہنا، پھنسے رہنا، امداد کے منتظر رہنا، اور اس کے بعد کسی کا نہ وہاں پر پہنچ پانا، اور آپ کا اس ریلے کی نظر ہو جانا. یہ مجھے 5 بھائی آپ نے یاد کرا دیا. دیکھیں ایسے مدیحہ، یہ تو وہ واقعہ ہے نا. دیکھیں 2010 میں جو فلڈز آئے تھے اس میں اور ابھی میں فرق یہ ہے کہ ڈیوسٹیشن اس وقت بہت زیادہ تھی، ابھی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، ڈیجیٹل میڈیا اتنا 4G پاکستان میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت اتنی رسائی نہیں تھی. یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ تباہ کاری کا ایک الگ ہی ایک اینگل آپ کو شو کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے بے بسی کس حد تک ہے، اور کس حد تک آپ کی کوارڈینیشن میں فقدان مختلف اداروں کی نظر آتا ہے. کہ اگر کوارڈینیشن بہتر ہو، کوارڈینیشن بہت اچھی بات کی. یہاں پہ تو سب کو جو ہے نا وہ ایک ہو جانا چاہیے، اور سیاست بعد میں ہو جائے گی. لوگوں کی جانیں بچ جائیں. لوگوں کے لیے ابھی آپ کو ڈونیشن اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارا کام کرنا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے، اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن پہلی ٹاپ سٹوریز. ایشیا کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان کانٹے کا مقابلہ. پل پل بدلتی صورتحال میں آخرکار آخری اوور میں بھارت نے میدان مار دیا. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ہم نے 10 سے 15 رنز کم بنائے. نوشہرہ شہر خالی کروا کے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بچا لیا گیا. خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قرۃ العین نے فرض شناسی کی تاریخ رقم کر دی. لوگوں کو گھر گھر جا کر سیلابی ریلے کی آگاہی فراہم کی. مساجد پر اعلان کرتی رہیں. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر خاتون افسر کی دھوم. خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھا دی. ہر طرف ہولناک تباہی، ہوٹل، گھر، پل، سڑکیں بہہ گئیں. محصور افراد کے ریسکیو کا عمل بھی جاری. لوئر دیر میں، لوئر کوہستان میں 25 افراد جان سے گئے. بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں. مچھ اور گردنواہ میں سیلابی ریلوں سے تباہی. سینکڑوں کچے مکانات منہدم. بولان کا زمینی رابطہ منقطع. مستونگ میں کئی دیہات ڈوب گئے. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کل اس ٹاکرے کی جو کہ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ کانٹے کا مقابلہ تھا. ویسے دیکھیں ستیش، یہ بات تو آپ میری مانیں گے، کہیں ایسا نہیں لگا کہ اٹ واز اے ون سائیڈڈ میچ. نہیں لگا تھا. کہاں؟ جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا اور پہلے 3 وکٹیں گری ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اچانک ہی لائن لگ گئی، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو چل میں آیا کہ مستاق جاتے رہے. اینڈ میں تو یہ لگ رہا تھا کہ 130 بھی نہیں بنا پائیں گے، لیکن شاہنواز دھانی کی کیا کیمیو انہوں نے کھیلا. 2 سکسرز انہوں نے لگا دیے بھائی. میں کہتی ہوں دھانی کیا بلے بھی بلے تھے، شاوے بھی شاوا، کمال ہی کر چھڑے سائڈ منڈے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری بیٹنگ لائن ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئی. کچھ ایسا ہی سین کل ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد میرے خیال سے مطلب کچھ کھیل جاتے. بابر اعظم بھی خیر کل ان کا بھی وہ جو بلہ سچ یوں نہیں چلا. لیکن ایک چیز جو مڈل آرڈر ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹس ویری ویک، اٹس ویری ویک، کوئی سنتا ہی نہیں اس کی بات کو. اس سے بات کریں گے، لیکن جو دھانی نے کل جو 6 لگائے نا،
دیکھیے ذرا کامران اکمل پہ کامی بھائی پہ تنقید ہوتی کامی بھائی بھی ہوتی تھی, پھر عمر پہ بھی ہوئی, فیلڈنگ میں تو اچھے تھے ان پہ بھی, لیکن ان پہ بھی دیکھیں دونوں پہ تنقید کی, ویری بیڈ. بہت ساری میری پوری ٹیم میں مجھے کل ایسا لگ رہا تھا, اور میں تو لگ رہا تھا جیسے ان کی پھپھی لگی ہوئی کل میچ دیکھتے ہوئے, میں ہر ایک کو کہتی تھی کہ ہاتھوں میں سوراخ ہے, کیا کرے جیسے ان کو میری آواز جا رہی ہو. اچھا these chances are need to be taken. یس, اچھا کل جو ان کے بلے بازوں نے پرفارمنس دکھائی, آپ جڈیجا کو دیکھ لیں, پھر جو سوریا آیا, میں تو دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے جلدی آؤٹ ہو جائے, اس سے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا آؤٹ ہوا جڈیجا اتنی. اس کے بعد جو ہاردک آ گیا نا, اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو. خیر اس نے بھی بہت عرصے بعد فارم میں آیا, ہم نے دیکھا پچھلے پورے سال بیماری میں بھی گزارے, لیکن جب وہ آیا کیا رسپانسبلٹی سے وہ کھیلا, اور جو آخری وننگ سکس سے جو ہے نا شاٹ, پھر ہم نے دیکھا کہ ہاردک پانڈیا نے لگایا. لیکن اس میں جو سوچ اس کے پیچھے تھی وہ یہ تھی کہ رن بچائے جائیں گے, اینڈ میں کم از کم 15 سے 20 رن ہوں گے, تو ویل ٹرائی ٹو میک اٹ ٹف فار دی انڈینز. لیکن ہوا یہ کہ حارث رؤف کے اوور میں پڑ گئے چوکے, پھر ہمارے بالرز کو جو کریمپنگ ہو رہی تھی, جو موسم تھا, لیکن اتنے جوان بندوں کے ساتھ یہ حال ہونا, کیونکہ سارے کے سارے بالرز کا برا حال تھا. حارث رؤف کے اوور میں چوکے پڑ گئے, پھر اس کے بعد ہمارے نسیم شاہ نے آؤٹ کیا جڈیجا کو, لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ لیگ سائڈ پہ لیگ کی طرف پڑ کے بال جا رہی تھی, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لیگ بفور اس پہ نہیں ہوتا. پھر اگلی بال پہ اس نے چھکا مار دیا جڈیجا نے. نواز نے آتے ہی پہلی بال پہ وکٹ لی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پانڈیا نے وہ کسر نکال دی. تو بابر اعظم کا اس پہ کیا کہنا تھا اس سارے میچ پہ, ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے. جناب کوئی بات نہیں, کل کا میچ اگر ہم ہانکیں تو اٹس اوکے, اٹس پرفیکٹلی فائن, لیکن انشاءاللہ ہم ہانگ کانگ کو آگے شکست دے کے 4 ستمبر کو ہم میچ ضرور کھیلیں گے انڈیا کے ساتھ. اور جو کل کا سارا میچ ہے اس پہ ڈسکشن ہم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شعیب جٹ اینڈ آر اسپورٹس اینکر. السلام علیکم شعیب, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. شعیب, ویسے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمارے بلے باز اتنے ہی ویک ثابت ہوں گے؟ دیکھیں ہم آن پیپر اگر دیکھ رہے تھے نا جب ٹیموں کو, تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ہم اتنا کلوز میچ کو لے جائیں گے, جو آن پیپر بات تھی. پھر یو اے کے گراؤنڈ سے, لیکن جس طریقے سے پہلا میچ ہوا تھا اسی وکٹ پہ افغانستان اور سری لنکا کا, تو اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ بالرز کو سپورٹ کرے گا. تو جب بالرز کو سپورٹ کرے گا تو ہمارے بیٹسمین جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہے, اور ان کی بیٹنگ ابھی بھی تھی. اگر یہ پانڈیا بھی آؤٹ ہو جاتا, پیچھے بھی ایسا بیٹسمین تھا جو آگے چھکا لگا سکتا تھا. ان کی ڈیپتھ بہت زیادہ تھی. کل میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں, ہمارا اوپنر رضوان جو ہے وہ 42 غالباً گیندیں کھیل کے گیا, 42 یا 44 گیندیں, تو 7 اوور آلموسٹ انہوں نے باری لی. 7 اوور باری لینے کے بعد اوپنر 42 رن ہی بنا رہا ہے, تو یہ پریشر بلڈ کرتا ہے. اوپنر کو اگر 40 گیندیں کھیلی ہیں تو اس کو 60 رنز بنانے ہوتے ہیں. نہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مومنٹم نظر ہی نہیں آیا رضوان کی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب جیسے جب خوش دل آ گیا تھا, تو میں نے کہا اب یہ پریشر میں آ کے رضوان نے ہونا یہ ہے کہ آپ اننگز کو یا تو آپ نے 42 بالیں کھیلنی ہے, تو پھر آپ اینڈ تک 20 اوور 120 گیندیں کھیل کے جاؤ. جب آپ اتنی بالز کھیل کے پھر آدھے میں اپنی وکٹ گنوا کے چلے جاتے ہو, تو پھر باقی سب پہ آنے والوں پہ نیب, اور آتے ساتھ بلہ تو نہیں چلتا. دیکھیں ڈاٹ بال جو ہے نا, کل پاکستان نے 48 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں, یعنی کہ 35-36 تو انڈینز کی بھی تھی, لیکن انہوں نے کیپٹلائز کیا. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارا ٹوٹل چھوٹا تھا تو وہ کیلکولیٹ کر کے اس طریقے سے چل رہے تھے. ان کی ڈاٹ بال میٹر نہیں کرتی, آپ کی ڈاٹ بال بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ ٹارگٹ سیٹ کرنے جا رہے تھے, 8 اوورز آپ نے ڈاٹ بولیں کے لیے, یعنی کہ 8 اوورز میں آپ نے 1 رن نہیں بنایا. سمجھ رہے ہیں نا, تو یہ پریشر بلڈ کرتا ہے. رضوان بھی اس طریقے سے کھیل رہے تھے, پریشر آ رہا تھا. اب جب افتخار آیا تھا تو رضوان کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا. رضوان نے بھی چارج نہیں کیا, افتخار نے بھی چارج نہیں کیا. انہوں نے بھی غالباً 22 گیندوں پہ 28 رن بنائے, ٹرائی کیا کسی طریقے سے, لیکن 22 گیندوں پہ 28 رن. مارجن دیکھیں, یہ T20 کرکٹ ہے. آپ ان کے بیٹسمین کو دیکھیں, ان کی وکٹس گر رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا اسٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ صحیح بنا کے لے کے چل رہے تھے. جب ان کی وکٹیں گری تھی تو ہوتا تھا کہ اچھا جو نیکسٹ آ رہا ہے نا, او ہو یہ بھی ایک بلا ہے, اچھا جو اس سے بھی نیکسٹ یہ بھی آؤٹ ہو گیا تو پھر آگے کون آئے گا. لیکن سمہاؤ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں تھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے, ہم نے زیادہ تکیہ کیا ہوا تھا جو ہمارے اوپنر تھے ان پہ. جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ہماری بھی ہوپس کم ہوتی رہی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مڈل آرڈر جو ٹیم ہے وہ اب سے نہیں, وہ کب سے ویک ہے. اور ہمیشہ سوارے سے بات کریں, بٹ کیوں نہیں اس پہ کچھ چیز. دیکھیں یہی بات ہے کہ ان کے بیٹسمین ایک جا رہا تھا, ایک آ رہا تھا, تو ہم یہی کہتے اب یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا. ہمارا خالی بابر گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے اب آدھا میچ چلا گیا. بالکل بالکل ایک فیکٹ ہے, صحیح ہے نا. تو اس کا پرابلم کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے پلیئرز ڈیولپ ہی نہیں کیے. آپ نے پچھلے 1-1.5 سال میں جتنی کرکٹ کھیلی رضوان اور بابر کے ارد گرد گھومتی رہی, نیچے والوں کو آپ نے پنپنے ہی نہیں دیا. چھوٹی ٹیموں کے خلاف جب آپ گئے, زمبابوے گئے آپ جنوبی افریقہ کی سیکنڈ ٹیم سے کھیلتے رہے, آپ سری لنکا سے کھیلے, پھر آپ ابھی ریسنٹلی ہالینڈ سے کھیلے, فل اسٹرینتھ سے گئے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ آصف علی, مطلب ہی سچ اے کیریکٹر. آپ یہ دیکھیں کہ بھوونیشور کمار جو ہے وہ مطلب ایک ایسا بالر ہے کہ جس نے ہمیشہ مشکلات کریٹ کی ہیں, اور کتنا پرانا وہ بالر ہے.
اس نے آف کٹرز بھی کرائے, لیگ کٹرز بھی کرائے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی, اور جو شاٹ لگ بھی رہے تھے آصف سے, میں حیران اس چیز پہ تھا. میں نے سوچا کہ شاید وہ باؤنڈری اتنی بڑی ہے کہ آصف سے شاٹس نہیں لگ رہے, حالانکہ از اے پاور ہٹر, لیکن جب دھانی نے آ کے چھکے وہاں پر مارے تو دھانی چھکے مار سکتا ہے تو آصف بھی مار سکتا تھا. بس وہ معاملہ ہے نا کہ ریمبر دا نیم, یاد ہے آپ کو جب ورلڈ کپ میں انہوں نے کارلوس بریتھویٹ, وہ اس کے نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے چھکے مارے تو اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی ریمبر دا نیم. تو بس لوگ نام ہی یاد رکھ رہے ہیں, کام یاد نہیں رکھ رہے, اور کام جو ہے وہ یاد رکھنے والا ہے نہیں. اگر آپ افغانستان کے ایک میچ کو یاد رکھتے رہیں گے تو ایوری ڈے پاسٹ ہو جاتا ہے. آج کا دن گزر گیا, اب اگلے دن آپ نے نئی پرفارمنس. تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں پکڑ نہیں کر رہے. جس طرح بھی آپ نے حارث روف کی بات کی ہے, کیلکولیشن صحیح چل رہی تھی. 4 بولوں میں 3 چوکے کھانے کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک اسپنر آئے گا پانڈیا کو فیس کرتے ہیں؟ سلو اوور ریٹ کا نقصان بھی تو ہوا نا. آپ یہ دیکھیں ایک فیلڈر اندر رکھنے کے, بالکل 16 اوور کے بعد آپ کا ایک فیلڈر جو ہے وہ اندر آ گیا, تو باہر جو ہے نا سرکل میں, باہر والا جو ہے سرکل کے باہر, وہاں پہ آپ کو گیپ زیادہ مل گیا. اور پھر آپ بالنگ نہیں کر رہے اس حساب سے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اب حارث روف کو اور کتنا کھلانا ہے, جو آپ نے کہنا ہے کہ جی ابھی وہ نیا ہے. مسلسل آپ کھلا رہے ہیں اور مسلسل وہ پٹ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کی ایوریج اگر دیکھیں گے, مطلب وہ 40 تو ایوریج دیتا ہے نا, 45-50, کل اس نے 35 رن دے دیے. کروشل مومنٹ پہ جب انڈیا پہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا, آپ 4 بالوں پہ 3 چوکے کھا لیتے ہیں, تو نواز سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بالنگ کی اس نے کہ 3 آؤٹ کر دیے. جس طرح کی ان کی تگڑی بیٹنگ ہے, میں تو توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ نواز جو ہے وہ اتنی اچھی بالنگ کر سکتا ہے. دھانی کے جہاں تک کہ چھکوں کی بات آئی ہے, دھانی کے چھکے دیکھیں ان کے بالر ان کو بڑا ہلکا لے رہے تھے, تو وہ ان کو سلو ون کرا رہے ہیں یا ان کو جو ہے نا باڈی پہ بال کرا رہے ہیں, بلہ گھما رہے ہیں. جیسے اس نے تیز بال کرائی تو پہلے والا اسپیشلی, دیکھو میری بات سنو بھائی, بس مسئلہ یہ ہے کہ سلو بال جو ہے جب آپ دیں گے, اور ایک ٹیل اینڈر کے لیے مشکل ہوتا ہے سمجھنا, بلہ جب اس نے گھمانا ہے تو وہ لگنا ہی لگ رہا ہے, ضروری نہیں. دیکھیں مین پرائم جاب ہے کہ اگر دھانی نیچے مار سکتا تھا تو اوپر والوں نے کیوں نہیں مارا, ٹھیک ہے نا, یہ سوال ہے. آپ نے افتخار کو کھلایا, افتخار کا کام کیا تھا؟ افتخار کا کام تھا کہ لاٹھی چارج کرتا, رنز بناتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی اپروچ اور آپ کی اپروچ میں یہ بڑا فرق ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جانا ہے اور چارج کرنا ہے, جس کو موقع ملے گا وہ مارے گا. ہمارے کوہلی بھی ایسے ہی کھیلا, میں بھی اس کا دیکھ رہا ہوں نا کہ ایک ماہ اس نے بلہ نہیں اٹھایا. پتا ہے آپ کو اشفاق, اس نے اپنے اسٹیٹ میں انٹرویو دیا, اس نے کہا کہ مجھے ری تھنک کرنا تھا خود کو, تو میں نے پھر اس میچ سے پہلے 1 ماہ تک اس نے بیٹ ہی نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, اب 1 ماہ سے اس نے بیٹ نہیں اٹھایا. آپ آئیں اور فخر کو آپ نے دیکھیں, وہاں ٹیکنیکل غلطی جو میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے, وہ لیفٹی ہے, بال اس کے رائٹ پہ گر رہا ہے, تو نیچرلی اس کا رائٹ ہینڈ اتنا اچھا کام نہیں کرے گا جتنا لیفٹی کرے گا. اگر وہاں کوئی رائٹی کھڑا ہوتا تو گیند چپک جاتا ہے, اتنا کوئی مشکل کیچ نہیں تھا, وہ آپ پکڑ سکتے تھے پروفیشنل. اچھا یہ دیکھ لیں, پہلے جب ہم سکسز کی بات کر رہے تھے, یہ آپ ذرا دیکھیں نا, پہلے میں پلیز ذرا, ہم کسی ایک چھوٹی پرفارمنس پہ جو اس کا پرائم جاب نہیں ہے, ہم اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسری چیزیں اوور شوڈ ہو جاتی ہیں. اب ان کے بالرز کو آپ دیکھیں, ان کے بالرز نے, فاسٹ بالرز نے پاکستان کی پوری ٹیم صاف کر دی. آپ کا پرائم بالر جو تھا جس پہ آپ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے وہ تھا شاداب. اکنامیکل رہا کہ اس نے 4 اوور میں غالباً 19 رن دیے, لیکن وکٹ نہیں لی. اگر آپ کا مین بالر وکٹ نہیں لے گا تو آپ میچ کیسے جیتیں گے؟ وجہ ہے نا, پھر سنیں اس کی وجہ انہوں نے یہ کی کہ اس کے سامنے آ رہا تھا جڈیجا نے جس طرح سے مارا, اس کے بعد وہ سارے اس کو کرواتا رہا. کیا گگلیز جو کہ اینٹیسپیٹڈ تھی. دیکھیں ایک آپ کو سائیکی سے کھیلنا, جب ہم سری لنکا سے میچ کھیل رہے ہوں کہ اگر وہاں پہ لیفٹی زیادہ ہیں تو پھر ہم شاداب کو کہیں تو نہ ہی کر یار. نہیں مسئلہ آپ دیکھ لینا, میں آپ کو دیکھیں اٹس اباؤٹ دی مینٹل اپروچ. بات سنیں, جب آپ ڈیفینسو ہو کے جائیں گے, وکٹ لینا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب آپ ڈیفینسو ہو کے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا. دھانی کا کام جو ہے, پرائم جاب اس کی کیا ہے, بالنگ ہے. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کل کو یہ نہ کہہ دیں, جس طرح شاداب تو بالر تھا, اب آپ نے اس کو اوپر لا کے کہاں پہ بیٹسمین کا اس کے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ تم نے آل راؤنڈر ہو. وہ آل راؤنڈر کے چکر میں بالر بھی نہیں رہا, نہ بٹیر رہا نہ تیتر رہا. یہی خدا نہ خاصہ دھانی کے ساتھ ہو جائے, یار تم چھکے مار سکتا ہے, تو ذرا اوپر آ جا. اب وہ کیا کرے گا, چھکوں کی پریکٹس کرتا رہے گا. تو جو پرائم جاب ہے کہ آپ وکٹ نہیں لیں گے. اب بووی کو دیکھیں, ان کے اس نے 3 اسٹمپ میں بال کرتا رہا, 3 اسٹمپ میں بال کرتا رہا, آپ کو آؤٹ کر کے, اور آف کٹر لیگ کٹر. یار ایک اور چیز, یہی چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ مسنگ بھی تھی, ہمارے پاس ویریشن نہیں تھی. بالکل نہیں ہے ویریشن کے سلو بال ڈالنے پیس سے ان کو بیٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ان کو صرف پیس سے بیٹ کیا تھا, ویریشن سے نہیں کیا, ویریشن سے نہیں کیا تھا. اور شکر ادا کریں کہ یہ میچ یو اے کی روایتی وکٹ پہ نہیں ہوا تھا, جو T20 کی ان کی روایتی بیٹنگ کی فرینڈلی. ہاں جو بیٹنگ, اور شارجہ میں آپ جائیں گے نا, شارجہ میں آپ دیکھیے گا کہ میچز بہت لگ پتہ چل جائے گا آپ کو. کل بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپ گئیں.
اچھا میچ کھیلا پاکستان, اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن جو گرے ایریاز ہیں ان پہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر ورلڈ کپ تو دور کی بات, ایشیا کپ میں بھی نہیں کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے, کام کرنا پڑے گا. بالکل کام کریں گے. ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا اشفاق بھائی, اگر آپ کی توجہ ہو, یہ ڈریسنگ روم اب ہمارا ڈریسنگ روم ہی رہا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بن چکا ہے, بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایسے ہی ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, دیکھیں چینجز ہوتے رہنے چاہیے, یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو کھلاڑی اگر انفٹ ہو گیا تو اس کو کہاں ہونا چاہیے, ڈریسنگ روم میں ہونا چاہیے یا میری بات سنیں, آپ دیکھیں جب آپ کے حریف زخمی ہو تو آپ ذرا اس پہ ٹیگ کم کرتے ہیں. لیکن شاید اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھ کے موٹیویشن آئے گی, کیونکہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ ایک مہینہ ابھی وہ باہر ہی رہیں گے. ایک مہینہ کیا, انہوں نے 6 ویک. اچھا ٹاکنگ اباؤٹ شاہین شفریدی, لیکن بات یہ کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل نسیم کو بھی انجری, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے جیسے کرامپس کی بات بھی کر رہے تھے, کرامپس بھی آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ انجرڈ ٹیم سامنے آئی ہے, سو ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے تھا. اگر حریف تھوڑا انجرڈ ہو تو ایسا سخت اٹیک تھوڑی کرتے ہیں. انشاءاللہ 4 ستمبر کو دیکھا جائے گا جناب. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو اب بات کریں گے ہم ملک میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال اس حوالے سے, اور ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ 1100 سے زائد افراد ہیں جو کہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں, جو کہ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بہہ گئے ہیں. یہ ایسا سیلاب ہے جس سے تمام تر صوبوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اور ابھی سے والے سے آپ کو اپڈیٹ ہی دیں کہ کور کمانڈر لاہور کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. ISPR کے مطابق لاہور ڈویژن میں پاک آرمی پنجاب رینجرز نے 17 مختلف مقامات پر کیمپس لگائے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لئیق الرحمان, وہ مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا لئیق اس سے متعلق. جی, کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر لاہور ڈویژن کے 17 مختلف مقامات پر سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپس لگائے گئے ہیں, جن میں فورٹریس اسٹیڈیم, صدر, والٹن, جوہر ٹاؤن, گریٹر اقبال پارک, بیدیا روڈ, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, لبرٹی, قصور, شیخوپور اور چونیا کے مقامات شامل ہیں. ان کیمپس میں عوام سیلاب متاثرین کے لیے اپنے احتیاط جمع کروا رہی ہیں, جن میں خوراک, ادویات, پینے کا پانی, دریاں, کمبل, مچھردانیاں اور گرم کپڑے شامل ہیں, جنہیں پاک آرمی اور پنجاب رینجرز کے جوان متاثرین تک ترسیل کے لیے دن رات مصروف ہیں. ان کی جانب سے بلوچستان, سندھ, KP اور جنوبی پنجاب کے متاثرین کے لیے بھی احتیاط جمع کر کے اس کی ترسیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے, اور اپیل کی گئی ہے کہ عوام ضرورت کی اس گھڑی میں دل کھول کر احتیاط دیں اور متاثرین کو ریلیف پہنچانے میں ان کی کوششوں میں شامل ہوں. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ لئیق الرحمان آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ہم ذرا بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. پہلے ہم نے دیکھا کہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو سیلاب نے بہت بری طریقے سے ہٹ کیا تھا بلوچستان کو, پھر ہم نے سندھ میں دیکھا, پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا, صدر پنجاب میں, اور خیبر پختونخوا کو اگر دیکھا جائے تو سب سے اینڈ میں ہٹ کے آئی ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں, لوگوں کے گھر کس طریقے سے سیلابی ریلے کی نظر ہوتے رہے, اور جتنی انٹینسٹی کے ساتھ اس سیلاب نے خیبر پختونخوا کو ہٹ کیا, اور جو ویڈیو سامنے آئیں وہ ویڈیوز دیکھنا بہت مشکل تھا. ابھی بھی ہم آپ کو بتائیں کہ سوات, کلام, مدین, نوشہرہ, چارسدہ میں جو گھر ہیں, ہوٹلز ہیں, سڑکیں اور اطراف کے کئی دیہات جو ہیں وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکے ہیں. تباہی کے منظر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں, اور انسان بے بس ہے اس ساری چیزوں میں لے کے. کس حد تک انسان کا اپنا قصور ہے تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے کہ فورس آف نیچر سے کوئی نہیں لڑ سکتا. تو ذرا ایک رپورٹ اس پہ ہم نے تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. بلوچستان اور سندھ کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی کی داستانیں رقم کی ہیں. ہر طرف ہولناک تباہی کے مناظر ہیں. سینکڑوں مکانات, درجنوں ہوٹل, پل اور سڑکیں بہہ گئیں. متعدد گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر حفاظتی پشتہ ٹوٹنے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے, جس کے بعد پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل ہو گیا. شہری کشتیوں کے استعمال پر مجبور ہیں. ریسٹورینٹ وہ بھی سارے ڈوبے ہوئے. اس سے آگے پھر سبا کا تھا حکیم آباد, وہ بھی ڈوبا ہوا ہے. پیچھے مانگڑے اور یہ پولیس لائن بھی پورا ڈوبا ہے. یہاں پر ابھی کم از کم 10 فٹ پانی ہے. لوور دیر میں 15 اور لوور کوہستان میں 10 سے زائد افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں. تباہ کن سیلاب سے مکمل طور پر منقطع ہو جانے والے علاقوں میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. بالائی کوہستان کی تحصیل کنڈیا کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے. کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم ان کو اپروچ ہی نہیں کر سکتے. پورا علاقہ جو ہے, پوری وادی جو ہے, یہ جو دیگر شہر ہیں یا دیگر
इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से कट कर रह गए हैं और यहाँ बिल्कुल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू भी नहीं हो सकी है। कुमराट वैली से 40 सियाहों को अपर दीर और सवात मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कई सियाह अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। दरियाए काबुल में तुगयानी के बाइस सैलाबी सूरत हाल है। चारसद्दा और नौशहरा से तकरीबन 3.5 लाख अफराद को बाहर निकाला गया था। सैलाब से रातों रात एक बड़ा पुल बह गया और कुछ अजला तक सड़कों से रसाई मुनक़ता हो गई थी। इससे पहले भी पानी आया था, हमारा बहुत नुकसान हो गया था, अभी भी आया। यहाँ काम करते तो बच्चे बीवी को इंसान को खिलाते, अगर यहाँ काम नहीं होता तो फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ती है ना। कोई भी हमारे पास नहीं है, ना कोई इसलिए आए, कोई तसल्ली की देने के लिए भी कोई नहीं है। ISPR के मुताबिक ख्वाजा किला में फंसे हुए 110 अफराद को निकालकर कांजू छावनी पहुँचाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा फ्लड सेल के मुताबिक नौशहरा और वारसिक में दरियाए काबुल के पानी की सतह इंतहाई बुलंद है। 2,98,790 क्यूसेक पानी का रेला नौशहरा से गुजर रहा है, जबकि 1,22,000 क्यूसेक का रेला वारसिक और 79,600 क्यूसेक पानी अदीन-जई पुल से गुजर रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ की जो सरगर्मियाँ हैं, क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर तबाही मच चुकी है, तो इस वक्त क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं और कितनी सुबुक रफ्तारी से इक़दाम लिए जा रहे हैं। अदनान तारिक हमें ज्वाइन किए हुए, उनसे ज़रा जान लेते हैं। अदनान, बहुत बड़े लेवल के मैग्नीट्यूड के मसाइल का और मसाइब का सामना है, तो ये जो लोगों को शिफ्ट करने का सिलसिला है महफूज मकामात पर, उस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं दरियाए काबुल के उन देहातों में मौजूद हूँ, उन देहातों के साथ जो पानी से भरे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात मालाकंड से आने वाले सैलाबी रेले जो 26 जून से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चारसद्दा में अदज़ई के मकाम से, ख्याली के मकाम से दाखिल हुए थे, वो अपने रास्ते से जितने देहात थे उनको सफ़े हस्ती से मिटाता हुआ जो है वो दरियाए काबुल के मकाम नौशहरा पे पहुंचे और नौशहरा से वो होता हुआ दरिया जो है नौशहरा कलां और उसके साथ साथ जो जितने होटल थे मेन जीटी रोड पे वहां पर पानी भरा है। इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कैंप कोरोना का इलाका है। यहाँ पर मुकम्मल मकानात जो है वो पानी में जो है वो डूबे हुए हैं। पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। पानी की सतह जो है वो अभी तक कम नहीं हुई। गुज़िश्ता रात जो है वो 2,98,000 क्यूसेक का पानी जो है यहाँ पर गुजरा। 300 से जायद यहाँ पर खानदान आबाद है। इस वक्त आप देख सकते हैं मोटरवे M1 पेशावर और चारसद्दा ये M1 और यहाँ पर खैमा बस्ती जो है लोगों ने अपनी मदद आपके जो है खुले आसमान तले रात गुजारी और यहाँ पर जो है कैंप लगा रहे हैं। मुखैर हज़रात की जानिब से इनको राशन भी पहुँचाया जा रहा है, खाने की चीज़ें पहुँचा, लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। हुकूमत और इंतजामिया इनको जो है यहाँ पर राशन भी पहुँचा रही है, खैमे पहुँचा रही है, लेकिन खैमों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये सारे इलाकों में जो है लोगों के पास जो है मवेशी है, उनके चारा नहीं है, इसलिए उनको मुश्किलात के सामने बड़ा मुतालबा इनका ये है कि इनको यहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया जाए, क्योंकि मोटरवे के ऊपर खुले आसमान तले इन्होंने रात गुजारी। दिन की रोशनी में भी यहीं पे सूरज भी जो है वो भी सवा नेज़े पर आ रहा है। मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही है और अभी यहाँ पर पानी की सतह जो है वो कम नहीं हुई। पानी वहीं पर मौजूद है। पानी कम होगा तो उसके बाद ही जो है यहाँ पे रिलीफ का काम शुरू होगा। तमाम इसके साथ से मैं आपको बताया पेशावर के मज़ाफाती मियाँ गुजर के जो देहात है वहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पर सैलाब आया। तकरीबन 9 से 10 फुट का पानी वहाँ पर है। कोऑर्डिनेशन के हवाले से बताऊँ, सूबाई हुकूमत ने जो है फ्लड सेल कायम किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसको बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। कमिश्नर्स के साथ राब्ते में है। जहाँ जितना मुमकिन हो सकता है, जिस इलाके से सैलाब के रेले के दाखिल होने की इत्तला होती है या मालाकंड से आने से हवाले से या वर्षक के हवाले से, तो बर वक्त जो है करीबी आबादियों को जो है वो खाली कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की भी गफलत है, वो अपने इलाके को नहीं छोड़ना चाहते, तो उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि DC पेशावर पुलिस की जानिब से भी जो है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से भी गुज़िश्ता रात तक जो है लोगों के लिए सिक्योरिटी फराम की गई, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खैमा बस्ती पेशावर से चारसद्दा तक पूरा मोटरवे के जो मेन शाहराह जो उसके ऊपर उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं और वहाँ पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि मेडिकल टीमें यहाँ पर भेजी जाए ताकि और अहम मुतालबा ये कि नादरा की टीमों को यहाँ पर भेजा जाए, कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है ID कार्ड जो है वो उनके सैलाब में बह गए हैं, तो अगर इनको कोई रिलीफ देनी हो तो इनके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो चीजें कुछ जरूरी है, दस्तावेजात जिसके लिए जरूरी है। पानी अभी नहीं निकला, पानी यहीं पर मौजूद है और ये कोशिश तो की जा रही है कि, लेकिन जाहिर है कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और उसको जो एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया अदनान तारिक, आपने हमें तफसील दी। और इमेजिन कीजिए कि जिस कदर पानी वहाँ पर मौजूद है, उस तरह से इकदाम लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उतनी उनके अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही, अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही। इतने में भी शायद वो इतने बड़े नुकसान को शायद इंतजामिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर ली। अच्छा, दूसरी जाने अगर हम मानसरे की तहसील के वाले से बात करें तो वहाँ पर भी तबाही हम देख रहे हैं। सैलाबी रेलों ने 14 इंसानी जानें निगली हैं, करोड़ों के अमलाक को नुकसान पहुँचा। मुतासरीन बेसर सामानी की हालत में हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं और इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मानसरा से
طاہر شہزاد تنولی۔ ملک بھر کی طرح ضلع مانسہرہ میں بھی حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ دریا کنہار اور برساتی نالوں میں ریکارڈ سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر نہ صرف 14 انسانی جانیں ضائع ہوئیں بلکہ متعدد دکانیں، مکانات، ہوٹل، رابطہ پل اور پولیس اسٹیشن بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ اکثر ہمارے جو تاجر ہیں ان کا سامان اور بلکہ دکانوں سمیت سارا کچھ چلا گیا۔ کافی سارا لوگوں نے جو 20-25 سال لوگوں کی جو محنت کی۔ محمود خان صاحب آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا کام جو ہنگامی بنیادوں پہ انشاءاللہ کریں گے جی۔ سیلاب متاثرین اپنی معمولات زندگی دوبارہ بحال کرنے کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ایئر وائی نیوز، مانسہرہ۔ اچھا، سوات کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں، جہاں پر بحرین کے گاؤں آریانہ میں سیلاب 190 گھر اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ 700 کے قریب لوگ محصور ہیں۔ جسٹ امیجن کہ وہاں پر ایک دم ہی کسی افتاد کا، کسی آفت کا آنا کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مدیہ بالکل جی، اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہمارے رپورٹر شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، یہ بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، نہایت ہی افسوس کا مقام ہے اس وقت میں جس وقت میں کھڑا ہوں تو یہ جزیرے کی صورت اختیار کر گیا اور ہریانہ کا یہ علاقہ، یہاں پر تقریباً 300 گھر تھے جو کہ سیلابی ریلے میں 190 گھر بہا کے لے گئے، اور جس کے بعد جو بچے ہیں، جو یہاں کی خواتین ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا۔ کمشنر مراکن ڈویژن شوکت علی صوبے نے ABC کی قیادت میں یہاں پر جو ہے نا ریلیف کا سامان بھجوایا ہے، جن میں فوڈ، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، چاول ہے۔ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں راشن فراہم کیا جائے، جن کے ان کے بچے بھوکے ہیں، وہ یہاں پر نہایت ہی پریشانی سے عالم میں۔ تو اب سوات کے ہر گھر کی یہی کہانی اگر والے سوات کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی تباہی مچی ہے اور پورے کے پورے گاؤں ملیامت ہو چکے ہیں۔ شہزاد عالم کی آپ نے رپورٹ بتا رہے تھے جس طریقے سے کیا صورتحال ہے، اور یہاں پر جو بہت ذرا شور تھا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہیلی موجود تھا اور وہ فضائی آپریشن کر رہا تھا، اور یہاں پہ مشکل بہت ہے کہ کسی طریقے سے زمینی رابطے کے تھرو آپ آئیں اور پھر آپ لوگوں کو لے کے جائیں یا پھر ہیلی کو لینڈ کروائیں۔ ہیلی کو لینڈ کروائیں جی، تو بالکل ایگزیکٹلی ہیلی کاپٹر کے تھرو جو تمام تر وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس کے تھرو ہو رہے ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا بھی تو اس لیے جو شور تھا اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان کو سننے میں تھوڑا بہت شور ہو رہا تھا، دقت ہو رہی تھی، لیکن آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو گاٹن دی پوائنٹ۔ اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو ہم ایک چیز ہے کہ ہم کمپیریزن ذرا کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں 2010 میں جو فلڈ کے بعد کی سچویشن تھی وہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ تھی اور اس کو سلو ڈیتھ سے تعبیر کیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ تباہ کاریاں جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہیں اس کی، اور ابھی بھی یہ جو سیلاب آیا یعنی کہ 12 سال کے عرصے کے بعد اس کی تباہ کاریاں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں، اور ہمارا رسپانس بھی اس وقت پھر بھی رسپانس قطعاً بہتر تھا، قدراً اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا رسپانس مزید سلو ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، وہاں پر زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ جو 2010 میں ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، اور کئی بستیوں کو ایک بالکل صفحہ ہستی سے اس طوفان، اس سیلاب نے مٹا دیا ہے۔ بالکل جی، محمد عرفان مغل کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کا حامی و ناصر، اور اللہ پاک ہماری بھی استطاعت میں اتنا اضافہ کر ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے بڑھ چڑھ کے کچھ کریں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو ہوئی ہیں بارشیں، فلیش فلڈز ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جانا، اور بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور یہ علاقے سیلاب کی زد میں رہیں۔ اب چونکہ یہ آہستہ آہستہ موو ہونے والی تباہی ہے تو یہ تباہی پنجاب سے ہوتی ہوئی اب سندھ میں داخل ہو رہی ہے، اور سندھ میں بھی تباہی کی الگ ہی داستان رقم ہے، جس میں کئی جگہ تو شدید بارش کی وجہ سے شہروں میں پانی کھڑا ہے، کئی جگہ دریاؤں سے نکلنے والا پانی تباہی مچا رہا ہے، اور یہ فلیش فلڈز کی صورتحال ہے۔ اور جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کی کیا مثال ہے متیہ؟ بھائی وہ تو دیکھا جائے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی سے جو مطلب کبھی بھی کوئی ملک میں ایسی کوئی آ جائے آفت کی گھڑی، کراچی کے لوگ جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہر سے نکلنے والے جتنے راستے تھے وہاں پر کتنے ٹرکس موجود تھے جو کہ امدادی سامان لے کر روانہ ہوئے تھے۔ تو لوگوں کا جذبہ تو دیتنی ہے، لیکن کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کا، کیونکہ جہاں بھی رخ کریں یا تو اجڑے ہوئے گھر ہیں یا اجڑے ہوئے گھرانے۔ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سڑک کہاں ہے اور پانی کہاں ہے، کیونکہ نیشنل ہائی وے کو بھی دیکھ لیں اور جو باقی سڑکیں بھی ہیں
वो कई जगह पे ऐसी हैं कि ज़ाहिर है कि साइड पे खेत हैं और ये सड़क बीच में से जा रही है और उस पर पानी आ जाए तो फिर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली रात को। तो 2-3 फीट अगर पानी खड़ा हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसने सिंध के शहरों को उजाड़ कर रख दिया है, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। जहांज़ेब वसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो? जी बिल्कुल इशफाक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर बैराज पर, जहाँ इस वक्त हाई फ्लड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 5,30,000 क्यूसेक का जो रेला है यहाँ से गुजर रहा है और आज दरिया सिंध के जो 2 बैराजेस हैं, एक गुड्डू बैराज और एक सखर बैराज, उन दोनों पर ही उच्च दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हिफाजती बंद हैं वहां पर काफी दबाव बढ़ रहा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो बंद कमजोर थे वो टूट चुके थे, जिसकी वजह से हजारों लाखों जो देहात हैं और सैलाब के पानी से ज़ेर आब आ चुके हैं। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वो अभी भी इमदाद के मंतज़र हैं, लेकिन जो लोग रोडों पर आ गए हैं, जो रोड रेस्क्यू कैंप्स पर आ गए हैं, उनको तो वहां पर मुंतकिल तो कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा। सखर में तकरीबन 42 से ज़ायद जो है सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जानिब से उन्हें तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें फराहम नहीं की जा रही। कहीं चारपाइयाँ नहीं हैं, कहीं टेंट नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं, तो कहीं खाना भी उनको सिर्फ एक दिन में एक दफ़ा दिया जाता है, वो भी रात में। सारा दिन जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो बारिश से मुतासरीन है, इंतजार करते रहते कि हुकूमत अभी आएगी, इमदाद करेगी, लेकिन जो मुखैर हजरात है जिनके पास इतनी कुव्वत और इतनी ताकत है, वो अपनी मदद आपके तहत इन सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। इस दफ़ा जो सिंध है वो पूरा इफेक्ट हुआ है। 2010 और 2009 के सैलाब जब आया था तो उस वक्त सिंध का एक हिस्सा मुतासिर हुआ था, लेकिन इस दफ़ा पूरा सिंध जो है वहां पर तबाही और बर्बादी फैली हुई है। एक जानिब तो बारिशें जो हुई, तूफानी बारिश हुई, उन्होंने तबाही बचाई, जब वहां से कुछ लोग बच गए तो जो सैलाबी का पानी था उसने तबाही मचा दी है। अभी भी जो खैरपुर के इलाके हैं, जो शिकारपुर के इलाके हैं, जो नवाबशाह के इलाके हैं, कच्चे के जो इलाके हैं, वहां का तो अभी भी रास्ता जो है शहरों से मुनक़ता है और वो अभी भी लोग वहां पर रेस्क्यू के मुंतज़र हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए कहीं भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो मसनूई कश्तियां बनाकर वहां से निकले और महफूज मकामात तक मुंतकिल हो चुके हैं। अच्छा, सखर की बात की जाए तो सखर के कुछ इलाके, जहांज़ेब ये बताएं कि ये जैसे सड़कों का हम हाल देख रहे हैं और मुख्तलिफ मोबाइल मैसेजेस के जरिए भी वैसे भी एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि भाई यहाँ पर सैलाब का खदशा है तो यहाँ पर ना आए, तो ये भी लोगों को काफ़ी रोक देता होगा, क्योंकि अब एक आम आदमी मिसाल के तौर पर इमदाद के लिए जाना चाहे तो उसके लिए एक ज़मीनी रास्ता ही रह जाता है कि उसके ज़रिए वो जा सकता है। तो क्या उसके लिए अरेंजमेंट्स क्या किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इमदाद पहुँचाई जा सके जहाँ पर लोग मुतासर हैं, इवैक्यूएशन की जा सके, लोग किस तरह से निकल रहे हैं अगर ये हालात हैं? तो देखें, जैसा कि मैंने आपने पहले कहा कि हुकूमत ये रोना रो रही है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से रेस्क्यू की जाए। इस हवाले से पाक आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गली जो इंतहाई जो संगीन इलाके हैं, जो कच्चे के इलाके हैं, जहाँ पर किसी की एक्सेस नहीं, आमतौर पर वहाँ पर एक्सेस जो है कश्ती से होती है, या दूर दराज इलाकों में वहाँ के लोग जो लोकल सवारियों पर कच्चे पक्के पर आते हैं उस जानिब होती है। लेकिन वहाँ पर जब सैलाबी पानी मौजूद है तो हुकूमत के इतने वसाइल नहीं, वो यही कहती है, लेकिन पाक आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। और इस हवाले से हुकूमत के पास इस तरह के कोई इकदाम भी नहीं किए जा रहे कि अब तक जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कोई इकदाम करें, या यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत नजर आता है। मुख्तलिफ जगहों पर मवासलती निज़ाम भी धर्म भरम है, जिसकी वजह से भी जो कच्चे में लोग फंसे हुए हैं काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो दूसरी जानिब वहाँ पर जो पानी है उसकी सतह बहुत बुलंद हो चुकी है, क्योंकि दरिया सिंध में जो बंद बचाव बंद कायम किए गए थे वो जो बंद टूटे हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी जो मिकदार में जो पानी है उन इलाकों में चला गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी है वो बहुत ऊंचे लेवल पर हो गया है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अभी भी महसूर हैं। क्योंकि कश्ती भी ज़्यादा जहाँ पर पानी होगा तो वहाँ पर इस रवानगी से नहीं चल सकती, क्योंकि तमाम जो कश्तियाँ हैं वो मोटर पर तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथों से और चक्कुओं से कश्ती चलाकर पक्के की तरफ जाते हैं, तो यही वजह है कि अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो मुखर हजरात हैं उन्हें भी काफ़ी इस हवाले से अपीलें की गई हैं कि डिजास्टर बहुत बड़ा है, आए हमारी मदद करें। लेकिन सखर में हमने ये देखा है कि मुखर हजरात की जानिब से हर तरह से मदद की जा रही है। नौजवान कुछ ऐसे हैं जो लोग फंसे हुए थे बारिश के पानी में,
पुराना सखर हो गया, अहमद नगर हो गया, न्यू पिंड हो गया, वहां पर नौजवानों ने अपनी आपके तहत वहां पर तकरीबन पूरा हफ्ता खाने का इंतजाम किया, पीने का इंतजाम किया। बात यही आती है कि जब मुखिर हजरात आगे आते हैं, जब नौजवान आगे आते हैं, तो हुकूमत के पास इस तरह की चीजें क्यों नहीं होती कि जब मुश्किल वक्त आए तो उनको बिल्कुल आपने बात सही की कि हुकूमत के पास इतनी मशीनरी मौजूद क्यों नहीं है कि वो खुद आके लोगों की मदद कर सके, और एक ऐसे बड़े टाइम में जब लोग बहुत बड़ी तादाद में एहतियात भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जहांजीब वसीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, और इस वक्त अंदरूनी सिंध का रुख करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी आबादी के शहर भी जो कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सफ़ा हस्ती से ही मिट चुके हुए हैं, क्योंकि एक तो वहां पे सैलाबी रेला बहुत शिद्दत से गुजरा है। ना सिर्फ ये कि वहां सैलाबी रेला गुजरा है, बल्कि वहां पर जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती चली जा रही है, और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका आगे होगा क्या। वो जो लोग यहाँ से नकल मकानी करके गए हैं, पहली बात तो है कि वो लोग भी खुश नसीब लोग हैं जो कि चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मवासलाती तो राब्ता मुनक़ता चीज नहीं, जिससे अपने मोबाइल वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकें, इतने अरसे से इतने दिनों से फंसे हुए, तो दे रियली डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, और उन्हें आइडिया भी नहीं है कि कहाँ से सैलाब आ रहा है, कितना सैलाब आ रहा है, किस हद तक आ रहा है, कैसे पहुंचेगा, निकलेंगे कहाँ से, कहाँ निकलेंगे तो जाकर फंस जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीजें इस बारे में रेस्क्यू नहीं किया गया, क्योंकि हुक्म आप ये अंदाजा कीजिए कि वैसे तो आप गाड़ियों को देख के अंदाजा करें तो आपको अंदाजा होता है कि किस कदर जो है वो अमीर हुकूमतें पाई जाती हैं, सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो, सबके पास शशके उनके पूरे हैं। लेकिन जब लोगों की मदद करने का वक्त आता है तो उस वक्त पता चलता है कि जनाब यहाँ पर सूरत हाल क्या है। ऑस्टेरिटी का दर्स दिया जाता है गरीबों को कि वो चाय भी कम पिए, वो सारे खर्चे अपने कम कर दें और खुद जो है वो यहाँ पे ना मुनाफाखोरों की भी मैं कहती हूँ सही जरा शितरौल होनी चाहिए। 5 लोगों को तो गिरफ्तार किया, आप देखें यहाँ से पता चलता है वो टेंट जो कि 4000 का आ रहा था, अब आप लेने के निकले तो सती साहब 10,000 नहीं है, अब उससे भी बड़ी 15,000 के टेंट मिल रहे हैं। वो पानी मतलब वो तमाम तर चीजें जिनसे इस वक्त मदद हो सकती है, वो तमाम तर चीजें जो लोग खरीद रहे हैं अपने सलाम मुतासरीन बहन भाइयों की मदद के लिए, वो चीजें हो गई महंगी। तो खुदा के अजाब से बचें, ये तो अल्लाह पाक का की आजमाइश है जिसमें हम घिर चुके हैं। आप फायदा अपना बना रहे हैं, लेकिन ये आपकी कब्र को खराब ही करेगा आगे जाके, ये कोई फायदा नहीं देगा। अच्छा, बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं जरा। वो सैलाब की तबाहकारियां वहां पर जारी हैं और बहुत बुरा हाल है। मच्छ और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलू से तबाही है, सैकड़ों कच्चे मकानात मुंहदम हो गए हैं। आप सोचें कि बचा क्या होगा वहां पर। मजीद 5 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। और साथ ही आप ये देखिए कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और उसके बाद जब ये सैलाबी रेला वहां पर आया और जिस तरीके से न सिर्फ लोगों के घर, लोगों के माल मवेशी, लोगों के घर वालों को, लोगों को बहाता हुआ जिस तरीके से सैलाबी रेला अपने साथ ले गया, वो भी आपने अपने सामने देखा कि किस तरीके से कितनी बड़ी तबाहकारी हुई है, कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जो एक तरीके से जो बोलान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया बाकी शहरों से। पहले भी हमने देखा कि जो एक स्पेसिफिकली जो रेल थी, अगर हम जिसके थ्रू हम कोयटा से कनेक्ट करते थे, वो रेल भी जो ट्रैक है वो भी बह गया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से जाके हम बलूचिस्तान में हमारे वो बहन भाई जो कि सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाहिए क्योंकि बहुत अरसे से जब ने देखा कि बड़ी ईद से पहले से वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी और इसी वक्त भी अर्बन फ्लडिंग का जब खदशा पैदा हो गया था, तो उसी वक्त इसको आफत ज़दा करार क्यों नहीं दिया गया, क्यों इंतजार किया गया कि 20 दिन गुजर जाए फिर उसको आफत ज़दा करार दें, कुछ इतना काम क्यों नहीं किया गया। तो जब पूरे मुल्क में हमने देखा कि फिर सैलाब आया तो फिर उनको भी हुआ कि भी तो खैर करना चाहिए, लेकिन बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कुछ लोग, और जाहिर है कि लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने को इतना खातिर में नहीं लाते। अब आप ये देखिए ज्यादा अच्छे तरीके से तब समझेंगे जब वो खुद भी मौजूद होंगे कोयटा में ना, बलूचिस्तान में, जब वो लोग इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, सत्तीन को कैसे पता होगा कि बलूचिस्तान पे क्या क़यामत गुजर गई है। वो जाहिर है कि वो रिमोटली बताना चाहते हैं। आपको पता है ना कि रिमोटली भी आप कनेक्ट कर जाते हैं, वो कंप्यूटर वगैरह को कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसी तरीके से रिमोटली ही वो लोग मीडिया वाले चले जाएं, लेकिन वो इस्लामाबाद में बैठ के, तो क्योंकि अगर वो कहते हैं अगर हम भी ऐसे सैलाब ज़दा इलाकों में चले गए तो फिर क्या होगा। लेकिन सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मखदूश है जी, और अल्लाह करे जी कि सूरत हाल यहाँ पर बेहतर हो। लेकिन ऐसा लगता है कि इकनॉमिकली हम अभी और काफ़ी पीछे चले गए, जितना नुकसान हमने अभी देखा है। तो अल्लाह रहम करे बस जी हमारे हाल पे। और यहाँ पर खानपुर के नौजवानों पर मुश्तमिल एक फलाई तंजीम है, जहाँ पर बारिश के बाद उन्होंने क्या किया है कि कब्रिस्तानों में टूट फूट के शिकार कब्रों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तो फयाज बलोच इससे मुतालिक रिपोर्ट करें, आपको दिखाते हैं। मुल्क में हालिया तूफानी बारिशों के बाद खानपुर के नौजवानों पर मुश्तमिल एक फलाई तंजीम ने टूट फूट का शिकार होने वाली कब्रों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
नौजवानों के साथ साथ बच्चे भी इस फलाही तंजीम का हिस्सा हैं, जो अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तानों की सफाइयों का काम भी करवा रहे हैं और पुरानी कब्रों पर उगने वाली झाड़ियों को भी तलफ किया जा रहा है। कब्रें जैसे टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो हमने काम शुरू किया उसको ठीक करने का, झाड़ू वगैरह लगाने का, सब कुछ का। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो आपके साथ कब्रिस्तान है आप उनका विजिट करें और उनको देखें कि वहाँ पर अगर कोई कब्र जो है वो टूटी पड़ी है तो आप उनको भी ठीक करें और वहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगाएं और उन कब्रों को ऊपर फूल भी डालें। मुरम्मत का उनका हमने काम शुरू किया हुआ है और इस पूरे अमल में हमारे साथ सोशल वर्कर बच्चियां भी हमारे साथ हैं, बूढ़े भी हमारे साथ हैं। इस फलाही तंजीम के मेंबरान जज्बा खिदमत से सरशार होकर दर्जनों फलाही प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जिसमें परिंदों के लिए पानी और खुराक का इंतजाम करने के अलावा मुतअद्दिद दीगर प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। कैमरामैन शाहिद सियाल के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज, खानपुर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी वेलकम बैक। 10:06 हो चुके हैं। चेक करें 10:04 से 10:06 हो गए। ये हाल है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ मुल्क में इतना कुछ हो जाता है, अगर 10:06 पे हम वापस आ जाते हैं उसमें कोई मसला नहीं है। अभी तक चैनल भी नहीं खुला, आप ये यहाँ तक चेक करें। मैं ये नहीं खुला अभी तक ना, आप अंदाजा करें कि यार अब वो 7 तारीख को जाएंगे चेयरमैन साहब, 4 को या 7 को, 7 को ही जाएंगे, 7 को बुलाया, तो फिर पता चलेगा चेयरमैन पेम्ब्रा साहब को कि क्या वो जवाब देते हैं वहां पर जाके। लेकिन ये कि दिस इज अलार्मिंग कि आप मतलब हद हो गई है कि आप लोग तैयार नहीं हो रहे किसी तरीके से चैनल खोलने पे, कि अब तो सैलाब की सूरत हाल है, अब तो मुसीबत की एक घड़ी है। मुसीबत की एक घड़ी में तो एक यकसुई और यकजहती की ज़रूरत होती है, लेकिन आज ऐसे में आपके जो वेंडाटाज ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये इस पे ज़ाहिर है कि सिंध हाई कोर्ट के तो डिसीजन मौजूद हैं, सहाफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आज से तो बल्कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस्लामाबाद में पड़ाव भी डालने वाली हैं। अल्लाह करे जी कुछ सूरत हाल बेहतर हो, ताकि आपके साथ जो हमारा बिल्कुल सही राब्ता, बिल्कुल आप वैसा फील करें कि जैसे जब सैलाब आए तो बहुत सारी जगहों से जो आपका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, तो कितना सैलाब के नतीजे में एक तो जिस तरह से मैं तस्करा कर रहा था कि प्राइमरी जो डेविस्टेशन है वो ये, सेकेंडरी डेविस्टेशन उन लोगों के लिए होगी जो लोग सैलाब से मुतासिर नहीं है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर टमाटर 400 रुपए किलो, ठीक है, प्याज जो है वो 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, आलू भी 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है, बाकी चीजें भी इसी तरीके से। सब्जियां जो 80 रुपए किलो में कोई नहीं खरीदता था, अब 300 साढ़े 300 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फिर फ्रूट्स की आप मिसाल ले लें कि कल मैं मार्केट में ऐसे चेक कर रहा था, जितने फ्रूट्स आ रहे हैं वो दाग लगे हुए और उनके रेट्स जो हैं वो अब हाई करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मदिया आप ये देखें कि रास्ते में जो ट्रक्स वगैरह लेके आते हैं वो ट्रक बारिश में फंस रहे हैं, सैलाब में फंस रहे हैं, किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, तो जब पहुंचेंगे फिर जो चीजें आ भी रही हैं सब्जियां वो भी पानी लगा हुआ, बारिश लगी हुई। एक मसला ये है कि हमारे मुल्क में मुनाफाखोर जो है वो हर जगह आपको नजर आते हैं। तनकीद करने के तो आपको समझ है, प्लीज मतिया, मैं बिल्कुल मुनाफा लेना एक फिर भी किसी हद तक जायज चीज होती है, हराम खोरी है। इससे ज्यादा भी आई विश कोई हार्ड वर्ड होता तो मैं इस्तेमाल कर लेती कि हम जी सियासतदानों को तो हमेशा हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो हमारे वोट हासिल करके गए, हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए, जब हमारी बात नहीं करेंगे तो बनेंगे। लेकिन जो बाकी महकमों में लोगों को देखते हैं, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो तमाम तरह अशिया जो कि जरूरी है सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए, इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है कि सैलाब मुतासरीन जो कि 3 करोड़ की तादाद में बेघर हो चुके हुए हैं, उनको छत की जरूरत है। बेसर सामानी की हालत में लोग मौजूद हैं, उनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सरों को ढांपने की जरूरत है। तो क्या चाहिए? खैमा, टेंट। 4000 का आता था, 15,000 का वो आ गया। और आप जाए ना छापे पड़े हैं मदिया, तो पता चला कि लोगों ने ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह ये शीट्स यूज होती हैं उनको छुपा के जखीरा करके रखा हुआ था। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि किस कदर मुनाफा खोर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इनके खिलाफ। और फिर जब ये आगे कहते जी हालात आप देखें, महंगाई देख लें, तो आप लोगों ने क्या किया है? एक और चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई बात ये है कि पानी, साफ पानी अशद जरूरत है। उसके लिए वो स्ट्रॉज के लिए हम बात कर रहे थे कि वो भी भेजें जो पानी साफ करती हैं, वो भी महंगी हो गई होंगी, लेकिन वो महकमे सेहत इस पे अपना किरदार अदा कर सकता है, आलमी इदारों से मदद मांगी जा सकती है। पानी साफ करने वाली गोलियां वो बहुत मैंडेटरी हैं, वो वहां पर भिजवाएं कि लोग किसी तरीके से, तो पानी खुराक के बगैर आप 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते। फिर खाना पका हुआ ना भिजवाएं, क्योंकि पका हुआ भिजवाएंगे तो भाई वो खराब हो जाएगा, उससे और अमराज फैलेंगे। मजीद बात करेंगे, पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशियात ताहाल बंद।
مختلف شہروں میں مظاہرے، ARY نیوز کو بحال کرنے کا مطالبہ، صحافتی تنظیمیں آج اسلام آباد میں پیمرا آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کے باعث تشویش، پاکستان میں حالیہ سیلاب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مستقبل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے متاثرہ شہروں میں ڈینگی نے سر اٹھا لیا، ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، فوری طور پر مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اچھا جی، ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرامز میں اکثر میں اور مدیحہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ریپڈلی اب کلائمیٹ چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج دے آر انٹر کنیکٹڈ، کیونکہ ایک کے بغیر دوسرے کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی مشکلات اس سے بڑھتی جا رہی ہیں، اوزون لیئر آپ کی ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان میں جو بارشوں کا سلسلہ تھا، یہ جو مانسون سسٹم تھا وہاں نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ ہوا کا کم دباؤ وہاں پر بنا تو وہ سارا وہاں پر سکن ان ہو گیا۔ انڈیا میں معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو وسطی پنجاب ہے وہ بارش کی سیلاب کی تباہ کاریوں سے، اب آپ یہ دیکھیے کہ راوی چناب میں پانی ہے لیکن جہلم میں پانی نہیں ہے۔ ستی، آپ کو یاد ہے جب پچھلے دنوں ایک لسٹ آئی تھی کہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کون کون سے ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، ان میں 5 جو پہلے نمبر تھے ان میں پاکستان کا بھی نام تھا۔ ریزن یہ تھی کہ ہمارے ہاں ابھی تک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہی نہیں کی جاتی۔ ہم بار بار اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی شاید یہ تو قدرتی چیز ہے، اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں، لیکن نہیں، یہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ انڈیا میں اور بہت سارے ممالک میں اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج، وہ گریٹا تھنبرگ کو دیکھنا، کتنی چھوٹی بچی تھی، اس کو پتا تھا کہ بھائی کلائمیٹ چینج کتنی بڑی چیز ہے اور اپنے ماحول کو ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے۔ جی بالکل، ہم کتنا مطلب مذاق اڑایا گیا۔ آپ دیکھیں امریکہ کے صدر نے اس کا مذاق اڑایا کتنی، تو مطلب یہاں پہ بھی لوگوں کو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ہم ڈے 1 سے بات کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جی اتنا کچرا مت پھینکیں، کس طریقے سے آپ بہت چیزوں کو مطلب کلائمیٹ چینج میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام تر پلاسٹک جو کہ آپ کی آب و ہوا کے لیے، آپ کی زمین کے لیے خراب ہے، خدا کے لیے، اور آپ کے پانی کے لیے، آبی حیات کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، خدا کے لیے ان کو واپس مت دیں۔ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں کہ ہم زیرو ویسٹ کی طرف چلے جائیں، ہم زیرو ویسٹ کی طرف چلے جائیں۔ وہ ہم اسپیسیفکلی جن فیکٹریز کو دیکھتے ہیں جہاں پر جو چیزیں بنتی ہیں اور اس کے بعد مسلسل کافی دھواں بھی ہوتا ہے، دھواں کی وجہ سے اوزون لیئر جو وہ خراب ہوتی ہے، پھر یہ جو اس کا فضلہ ہوتا ہے وہ یہاں پھینکا جاتا ہے، اوشن پھینکا جاتا ہے۔ پھر ہم نے فاسٹ فیشن کی بات کی کہ جو چیز بدلتے ہوئے ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں، آپ مت جائیں ان کی طرف، چھوٹی چھوٹی چیزوں فیشن کی طرف آ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کس حد تک کر سکتے ہیں، چیزیں چینج کر سکتے ہیں اپنی انفرادی ایکشن سے، انفرادی جو آپ ایمیشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ ہماری صرف اس فضا کو متاثر کرتا ہے؟ اٹ آل گوز اپ، تو پھر اس کے بعد اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عالمگیر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا، تشریف لایا۔ یہ بار بار ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جب تک تباہی آ کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی، ہمیں اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم پریمپٹ یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، اس وقت پورے ملک میں جو صورت حال ہے فلڈنگ کی، اس کے بارے میں پہلے بھی پریڈکشنز جاری کی جا چکی ہیں، اور لاسٹ 20 ایئرز میں جس طرح سے کلائمیٹولوجیکل چینجز آ رہی ہیں، پاکستان کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں آ چکا ہے، ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے پاکستان۔ اب ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی کہ اگر میں 10 ایئرز کا آپ کو بتاؤں تو 10 میں سے 3 ایئرز میں ہمیں اس طرح کی فلڈنگ ملے گی، ڈرائی اسپیل بھی ہوگا، ویٹ اسپیل بھی ہوگا۔ تو اب ہمیں اس کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے، اور انپریڈکٹڈ ہوگا، کبھی بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، پھر ایک دم سے ڈرائی پیریڈ آئے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کے سولوشن اس طرح سے نکالتے ہیں کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے، یہ جو اتنا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، جتنا نقصان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس سے زیادہ نقصان ہماری ایل مینج پالیسیز کی وجہ سے۔ ہم نے پلاننگ نہیں کی، ہمارے سیوریج کا سسٹم آپ کے سامنے ہے، انوائرمنٹ کے اوپر ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس دینے کی بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے اس چینل کے تھرو
ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہم ابھی بہت جوش و جذبے کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اگر ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس اسٹارٹ کر لیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے انوائرمنٹل امپیکٹس مل کر ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. جیسے بہت ساری مہم چلا رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے پولیو ویکسین کی مہم چلا رہے ہوتے ہیں، تو ویسی چیزیں نا کہ بچپن سے بچوں کو بتایا جاتا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج کے والے سے بھی ایسے ہی ہے کہ ہم بچپن سے اپنی جنریشنز کو تیار کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کریں، نہیں، ہمیں اسکولوں میں بھی کرنا ہے، ہمیں مساجد میں بھی کرنا ہے، ہمیں دفاتر میں بھی کرنا ہے، ہمیں ہر جگہ کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ پورے ملک میں کلائمیٹ چینج کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے. پرائمری لیول سے لے کے ہائر لیول تک جو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں، اس میں اس کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ایڈ کیا جائے، جس میں ایئر پالوشن، واٹر پالوشن، نوائز پالوشن، انوائرمنٹل ایتھکس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے کو جتنی زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اتنی ہی اویئرنیس ہمیں بھی ضرورت ہے. لیکن صرف اویئرنیس سے کام نہیں ہوگا. کورونا نے ہمیں بہت اچھی ایگزامپلز دی ہیں. کورونا نے ہمیں دکھایا کہ لاک ڈاؤن میں ایئر کوالٹی کراچی کی، لاہور کی، فیصل آباد کی بہتر ہوئی. کورونا نے ہمیں ایک ٹریننگ پرووائڈ کی، ہمیں ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کرنا سکھایا، اور ہم اب اس کے یوز ٹو ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک ہم یوز ٹو ہو گئے تھے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اتنے ماشاءاللہ سے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں نا، کوئی کہے کہ سینیٹائزر کیا ہوتا ہے یا کسی طریقے سے لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس کو اپنی لائف میں اس طریقے سے انڈکٹ نہیں کر رہے چیزوں کو جو کہ ہونا چاہیے. اور صرف ہم لفظی مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیز کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا تو فوکس ہی کچھ اور ہے. لیکن جہاں پر حکومتوں کا کام حکومتیں گرانا، اپوزیشن کا کام حکومت گرانا، لوگوں کو ملانا، یہ چیز رہ جائے تو پھر اس کے بعد عوام کے اوپر فوکس نہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی، یہ انڈیویجول بیسس پر ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں فار ایگزامپل پلاسٹک کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ پابندی اس وقت کار آمد ہوگی جب میں پلاسٹک یوز کرنا ختم کر دوں گا، آپ پلاسٹک یوز کرنا ختم کر دیں گے، اپنی لائف سے ختم کر چکے ہوں گے. اگر آپ واٹر پالوشن کی بات کریں، میرین پالوشن کی بات کریں، ہم لمٹس کو کراس کر چکے ہیں. ایئر پالوشن کی بات کریں، لمٹس کو ہم کراس کر چکے ہیں. یعنی کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں زندہ ہیں جہاں ہمیں ریسورس ڈپلیشن کا اور پالوشن کا سامنا ہے. تو ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کیا چیز پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سسٹینیبلٹی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم صرف کچھ ٹرمینالوجیز کے اوپر صرف بات کر رہے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں کوئی اقدامات انڈیویجول بیسس پر نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ اگر ہم آج بھی اس چیز کو بے حسی کے عالم میں چھوڑ دیں گے تو کل اس سے زیادہ تباہی ہمیں نظر آئے گی. بالکل بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے ہمیں آج سے سب سے پہلے ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ اپنی مثال لے لیں، میں اپنی لے لیتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر میں پلاسٹک بیگز کا استعمال کس حد تک کم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں کیا ہم ٹوکری لے کے جاتے ہیں؟ سوال جواب ہے نہیں. جب ہم کوئی بھی چیزیں وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس جو شاپنگ بیگ ہے اس کے میکرونز کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا یہ موٹا ہے، کتنا کتنے میکرون کا ہے. نہیں. لیکن اب تو اس کو فیشن، مطلب خواتین تو اس چیز میں فیشن میں بھی آ گیا کہ آپ کلوتھ بیگ ساتھ لے کے جائیں. ہم لے کے جانا چاہیے، لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں لینی، ڈی گریڈیبل، ڈی کمپوزیبل، بایو ڈی گریڈیبل چیزیں آ گئی ہوئی ہیں کہ آپ ایک بیگ کو، ٹھیک ہے، ایک طریقے کہ آپ کی جگہ بھی کم لیں گے. اب یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں دیکھا ہے کہ جی آپ خواتین خود بھی دیکھیں تو آپ کے آس پاس کچرا بھی بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. سیوریج لائنز جو آپ کی چوک ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ پلاسٹک کی وجہ سے. اور ہم تو مطلب میں یقین مانے میری چھیڑ بن چکی ہے ستی. میں جب سے میں چھٹیوں سے واپس آئی ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا دیر از اے ون سنگل ڈے سے میں نے پلاسٹک کی تھیلیوں کی بات نہ کی ہو کہ خدارا 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 ترک کر دیں ان کو. اچھا، پلاسٹک کی تھیلی کے علاوہ کیسی میں چاہتی ہوں کہ نا تھوڑا بہت ایک بار میں اسپیشلی ایک خاتون بھی آئی تھی، انہوں نے پورا سمجھایا تھا کہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. کہ ٹیشوز کا اجتناب کرنا شروع کر دیں، اور وہ جو پورا پہلے رومال رکھا جاتا تھا تو رومال لے لیں. مطلب 100 ایسی چیزیں کہ وہ گھر سے ایک تھیلا ساتھ لے کے چلتی تھیں کہ جی اگر کچھ لینا پڑ جائے تو اس میں پلاسٹک کی تھیلی نہ ہو. اپنا گلاس، اپنا مگا ساتھ گھر سے، لیکن اپنی پانی کی بوٹل کہیں بھی جا رہے ہیں، ایون کسی فاسٹ فوڈ اس میں جا رہے ہیں آپ، تو بجائے کہ وہاں سے آپ نے کوئی پینی ہے، آپ نے کوئی ڈرنک پینی ہے تو ان سے کہا جی میرے اس میں ڈال دیجیے، بجائے کہ آپ مجھے گتے کا کپ دیں گے. تو 100 چیزیں ایسی ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے گھروں میں ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی کر سکتے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم الگ الگ ڈسٹ بنس کے اوپر جائیں، ہم اپنے گھروں میں الگ الگ ڈسٹ بنس بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے لیے ٹرین کریں. اور
بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں, فوڈ کورٹس ہیں, وہاں پر اس کی پریکٹسز اگر ہم کرنا شروع کر دیں, اور اس چیز کو بھی ہم کریں کہ جہاں ہمیں ڈسٹ بن نہ ملے, ہم اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ میں ایک پورشن بنا لیں, اس میں ہم اس ویسٹ کو کلیکٹ کریں. لیکن ایک اور چیز دیکھیں, پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ گھر پہ سے کچرا اٹھانے کے لیے یا تو آپ کے پاس پھر گاڑیاں بھی ویسے ہی آئیں, آپ کے پاس وہاں پر کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ہمارے بھائی جو کہ آتے ہیں, یا تو موٹر سائیکل کے ساتھ پیچھے وہ پورا چھکڑا بندھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے 3 بیگ میں ڈالا ہوگا, وہ تینوں کا تینوں جائے گا ایک ہی جگہ. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اکثر اپنے کلاس میں بھی اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم کچرا بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں, اور آئی تھنک 300-400 روپے کا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے, اور وہ سارا مکس ویسٹ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے گھروں سے پروڈیوس ہوتا ہے, اور وہ لے جا کر کسی قریب کی کچرا کنڈی میں اس کو ڈمپ کر دیتا ہے. اگر ہم سیگریگیشن کی بات کریں, اگر ہم الگ الگ ڈسٹ بنس رکھیں تو پلاسٹک الگ ہو جائے گا, پیپر الگ ہو جائے گا. پرابلم آئے گی کچن ویسٹ کی. کچن ویسٹ کو ہم ایک جگہ کلیکٹ کر کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچن ویسٹ جمع کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں, کھاد بنائی جاتی ہے, سوائل کنڈیشن. تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کچرا بچے گا کیا؟ جب آپ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے تو اس سے آپ اپنی اکنامی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ونس وی کالڈ ا فیو پیپل جو کہ اس پر کام کر رہے تھے, لیکن وہ کہاں گئے, کچھ ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ ریسائیکل کر رہے تھے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ صاحب نے پیسے بھی دیے تھے, خاتون تھی جو کہ ان کا ایک پروجیکٹ بھی تھا. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی, وی نیڈ ٹو گو آن زیرو ویسٹ لائف, کہ ہم اپنے گھر میں دیکھ لیجیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کانچ کی ایسی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو علیحدہ ویسٹ میں ڈالیں, اگر کوئی پلاسٹک کی تھیلیاں, پلاسٹک کی علیحدہ سے, کاغذ علیحدہ سے, کچن کا ویسٹ علیحدہ سے, پھر وہ تو واقعی کھاد تیار ہوتی ہے بھائی. کیونکہ وہ بات یہی ہے, بالکل ان کی بات بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انفرادی لیول سے اپنے حصے کی شمع جلائیں, باقی تو ہوتا رہے گا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں, کراچی کو ہب ڈیم سے پانی سپلائی ہوتا ہے, سب کے علم میں, ٹھیک ہے. 2007 میں لاسٹ ٹائم ریپیئر ہوا تھا, 2010 کے فلڈز کا بھی اس نے سامنا کیا. 2020 میں جب بارش زیادہ ہوئی تھی, پانی زیادہ آیا تھا, تو اس وقت وہ اوور فلو کر گیا تھا 339 فٹ سے اوپر. اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ برسٹ کر سکتا ہے 2020 میں, یعنی کہ 2007 کی ریپیئرمنٹ ہوئی تھی, جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی. ابھی دوبارہ اس بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پانی زیادہ آیا تو وہ ڈیم پھٹ سکتا ہے. اگر وہ ڈیم پھٹ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آدھے سے زیادہ کراچی شہر آپ کا ڈوب جائے گا. تو ہم مینٹیننس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فرق نہیں پڑتا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو, میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں. ان کی ترجیحات پروٹوکولز, گاڑیاں, سیاسی بیانات, ادھر ادھر گھومنا پھرنا, ششکے, تصویریں کھنچوانا. اللہ اللہ خیر سب. ان کی ترجیحات ہے اقتدار, اور اقتدار سے بڑا مطلب کہتے ہیں ہم کیا کریں جی, اس کو یہ چیز اور نظر نہیں آتی. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر کے تھے کہ کلائمیٹ چینج ایمرجنسی یہ نافذ ہونی چاہیے اور پھر ایمرجنسی کی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے, تو شاید جو ہے وہ ہم اس جو ابھی ہم نے اتنا نیچرل کیٹاسٹرفی دیکھا ہے ہم شاید اس سے بچ سکیں. چلے جی, خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے. وہ یہ ہے کہ قومی ایئر لائن کی سکھر سے اسلام آباد جانے والی پرواز ہے PK 632, نمبر نوٹ کیجئے گا 632. یہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. 9 بجے اس نے جانا تھا اور تاحال سکھر ایئرپورٹ پر موجود ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ جو طیارے کو فیول فراہم کرنے والی جو 2 گاڑیاں تھیں وہ دونوں کے دونوں خراب ہو گئی ہیں. بارہا ان گاڑیوں کی خرابی کی شکایت بھی کی جا چکی ہے اور خرابی ابھی تک دور نہیں کی جا سکی. لالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا, یہ کون سا ایئرپورٹ ہے جہاں پر یہ مسئلے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے فیول پرووائڈ کرنا تھا وہی گاڑیاں خراب ہو گئی؟ یہ حالات یہ شاید پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں, ہوا کیا ہے؟ مدیہ بدقسمتی سے یہ سکھر ایئرپورٹ ہے جس پہ PIA کی فلائٹ PK 632 جو ہے وہ سکھر سے اسلام آباد جس نے جانا تھا, اس میں شیل کمپنی کی جو 2 گاڑیاں اس وقت موجود ہیں ایئرپورٹ پر, اور وہ دونوں اس کی ریفیولنگ کرنے میں ناکام رہی ہیں. 1.5 گھنٹے ہونے کو آیا ہے, تمام مسافرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ریفیولنگ اس کی نہیں ہو پا رہی ہے. ٹیکنیکل اسٹاف کو بلایا گیا ہے, گاڑیاں دونوں خراب کی کافی عرصے سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم ایئرپورٹ ہے اس وقت سیلابی صورتحال میں, جس میں پرائم منسٹر بھی لینڈ کرتے ہیں, مختلف حکومتی رہنما بھی یہاں پر آتے ہیں, افسران آتے ہیں, اور بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز بھی یہاں پر براہ راست لینڈ کرتی ہیں. اس صورتحال میں اس ایئرپورٹ پر جو گاڑیاں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں جو جہازوں میں تیل بھریں گی, وہ خراب ہونے کی وجہ سے کس طرح یہ پورے کا پورا ایئرپورٹ کا آپریشن چلے گا. تو انتہائی وسط صورتحال ہے,
اور جب اس حوالے سے میری پی آئی اے انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار شکایت کی ہے مگر شیل کمپنی کی طرف سے کوئی درست اور بہتر حکمت عملی اس پہ نہیں بنائی جا رہی اور گاڑی کافی عرصے سے دونوں خراب ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والی جو ایئر ٹریفک ہے اس میں بہت زیادہ آپریشنل پرابلمس آتے ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ لالا آپ کا اپنے میں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور یہ نہایت ہی حیران کن اور پریشان کن خبر ہم نے دیکھا ہے کہ جی جو صورتحال سکھر ایئرپورٹ پہ پیدا ہوئی ہے. اچھا جی، ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیے، قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر. اور عدالت نے کہا کہ آپ سینئر کونسل ہیں، یہ بتائیں کہ معاملہ دوسری عدالت میں زیر التوا ہے، ہم کیسے سن سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ پوچھا گیا ہوگا جو پٹیشنر ہیں اس سے متعلق ان سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے نام ای سی ایل سے نکالا تھا تو عدالت سے نہیں پوچھا. اس وقت عدالت اس معاملے میں نہیں جائے گی. آپ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں یا اس پر ہم آرڈر پاس کریں؟ تو بہرحال اس طرح کے کچھ مکالمے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا ہے یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں، سینئر کونسل کس کو کہا جا رہا ہے، یہ کس سے مخاطب ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم اس پٹیشن کو مزید نہیں دیکھیں گے، آرڈر پاس کریں گے، جس پر وکیل نے کہا کہ آپ نے درخواست خارج کرنی ہے تو لاہور ہائی کورٹ جاؤں گا. عدالت نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کسی عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوں گے، ہم آبزرویشن نہیں دیں گے، ہم اس درخواست پر مناسب حکم نامہ جاری کریں گے. چلیں جی، شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. شاہ خالد بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کی جانب سے یہ ظاہر ہے کہ بات کی گئی ہے، کس کے ساتھ وہ مخاطب تھے؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. اور آج وکیل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی درخواست پر 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر جاری ہوا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی 2 اپیلیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی، جبکہ نواز شریف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پر تھے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اس نوعیت کا ایک کیس ایک اور عدالت میں زیر سماعت ہے اور ان کو ہم نہیں سن سکتے. سید ظفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے درخواست مسترد کرنی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں، میں لاہور ہائی کورٹ جانے کے لیے درخواست واپس لے سکتا ہوں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوں گے، ہم آبزرویشن نہیں دیں گے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس درخواست پر مناسب حکم نامہ جو ہے وہ جاری کریں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کا اختیار ہے، آپ کسی بھی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے، آرڈر پاس کریں گے، جبکہ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں یا اس پر آرڈر جو ہے یہ پاس کرے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا شاہ خالد، آپ نے ہمیں تفصیلات دی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ڈینگی کے کیسز کی، کیونکہ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے گھر کے اطراف میں بھی دیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ بارش کا پانی، بہت ساری جگہوں پہ صاف پانی ایسا کھڑا ہے جہاں پر ڈینگی کا مچھر مسلسل پنپ رہا ہے. ورائٹی ہمارے پاس پوری ہے، ہر قسم، جہاں پر صاف پانی ہے وہاں پر ڈینگی ہے، جہاں پر گٹر لائن اور بارش کا پانی مکس ہو گیا ہے تو وہاں پر ملیریا ہے. یعنی کہ دیکھیں کتنی ورائٹی یہاں پر دستیاب ہے. اور سول اسپتال میں روزانہ ڈینگی کے 25 سے زائد، جناب میں 20 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی روزانہ درجنوں کیس آ رہے ہیں اور لا تعداد ایسے کیس ہوں گے جن کو علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈینگی ہے، وہ اپنے کلینکس پہ ادھر ادھر جا کے اس کو ٹریٹ کرنے کی یا کروانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے. اچھا، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک سوزوکی اس طرح کی کوئی گاڑی آتی ہے، اس کے اندر پیچھے اسپرے وہ کر کے جاری ہوتی ہے، اس سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں. مچھروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا میرے خیال میں، لیکن چلے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر. کچھ نہ ہونے، سم تھنگز بیٹر دین نتھنگ. جہاں پر پانی کھڑا ہے وہاں پر اس طرح کی گندگی ہے، وہاں پر یا صاف پانی بھی اگر کہیں پہ کھڑا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. درختوں کی، پودوں کی بہتات جہاں پر ہے
उधर स्प्रेज होने चाहिए ताकि उनको छुपने का पनपने का मौका। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पर हुकूमत का होमवर्क नजर आता है कि भाई आपको मालूम है कि बारिशों का पानी है, बारिशों के पानी के बाद डेंगू का मच्छर आएगा और डेंगू बढ़ेगा और डेंगू बहुत सारी जगहों पर जानलेवा साबित होता है। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद है। अनवर ये बताएगा कि किस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, और क्योंकि देखिए अभी कराची में जितनी बारिश हुई है तो मैं देख रही हूँ कि हमारे घर के आसपास की भी सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं और आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी कोई सड़क साफ नजर आ नहीं रही। सिचुएशन क्या है यहाँ पर अगर हम डेंगू की सूरत हाल की बात करें तो? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जुनूबी का इलाका है, ये न्यू चाली रोड है, इंतहाई अहम कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया है। और इस वक्त अगर बात की जाएगी सिर्फ कराची की तो कराची में इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है डेंगू के हवाले से। और योमिया बुनियादों के ऊपर महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक कराची में कम बेश पूरे सूबे सिंध के अंदर बिलखुसूस कम से कम 1500 से 2000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर से 700 से 800 का ताल्लुक सिर्फ कराची से है। डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी के अंदर होता है, घरों के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के निजी अस्पतालों के अंदर योमिया 700 से 800 केस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि महकमा सेहत के हुक्काम को रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। और इसके साथ साथ मलेरिया इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कम उम्र बच्चे, उम्र रसीदा अफराद जो हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। अगर बात की जाएगी फ्यूमिगेशन की, जो कि एक मामूल का प्रोग्राम होता है, महकमा सेहत का भी होता है, बल्दियाती इदारों का भी होता है, कराची समेत सूबे सिंध के 29 अजला में रवां साल एक भी फ्यूमिगेशन मुहिम नहीं चलाई जा सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल थे और उसके साथ साथ जो फ़ंड मुख्तस किए गए थे वो हवाले थे मुतालिका एडमिनिस्ट्रेटर के, जहाँ पे ये सूरत हाल दरपेश रही। और इस वक्त मानसून बारिशों के बाद कराची के अंदर जो सूरत हाल है वो है मलेरिया के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक है और डेंगू के हवाले से। और डेंगू के हवाले से अगर बात की जाएगी इस वक्त कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज है। ये वो डेटा है जो कि सरकारी अस्पतालों का है जो कि महकमा सेहत के हुक्काम से तस्दीक करते हैं। ताहम इसके साथ साथ जो सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है कि फ्यूमिगेशन की मुहिम ताहाल शुरू नहीं की जा सकी है। ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिए डेंगू केसेस ने और डेंगू केसेस के बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो बच्चे हैं। अब तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं, तालीमी इदारों के अंदर बरसाती पानी ताहाल मौजूद है, तो इससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं। अगर आप बात की करेंगे जो मुख्तलिफ स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो जो मुख्तलिफ ब्रांड की आती हैं वो खासी महंगी है जो कि लोगों की इस्तिताअत के अंदर नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों के ऊपर महकमा सेहत और बल्दियाती इदारे मौसम इक़दाम कर रहे हैं, वरना आने वाले दिनों के अंदर डेंगू और मलेरिया दोनों वालों से सूरत हाल मज़ीद इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अनवर खान हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अर्जेंसी की ज़रूरत है। अब बात यह है कि इसीलिए बात यह है कि इसीलिए महकमे मौजूद होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर अमला होता है सैकड़ों का। वो वजह यही होती है ताकि हर कोई अपने एतबार से चीज़ों को टैकल कर सके। यहाँ पर तो वरना एक मिसाल थी कि एक बादशाह ने गुजरते हुए कह दिया कि यहाँ पर इस नहर के किनारे या इस जगह पे एक घड़ा रख दो ताकि लोग पानी पी सके। फिर उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस के लिए एक बंदा, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए एक बंदा, फिर उसको देखने के लिए एक बंदा। तो एंड में घड़ा वहीं का वहीं रह गया और वहाँ पर एक महकमा और न जाने क्या क्या बन गया। तो यहाँ पर फोकस लोगों को भर्ती करने पे, काम पे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ को मुतहरिक कर दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान आज टेलीथॉन पर इजलासों की सदारत करेंगे। बड़े डोनर्स के साथ इमरान खान खुद राब्ता करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान के साथ हूँ, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज सैलाब ज़दगान के लिए अतियात दें। अब्दुल कादिर मजीद बताएंगे। जी देखिए, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो फंड रेजिंग हो रही है उसका सबसे बड़ा इवेंट या सबसे बड़ी मैराथन टेलीथॉन जो है वो आज होने जा रही है। तो इस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बनी गाला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के जो चैप्टर्स हैं उनको मुतहरिक किया गया है। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में बसने वाले अफराद से इमरान खान खुद राब्ता करेंगे। बड़े डोनर के साथ खास तौर पर उन्होंने राब्ते का फैसला किया है और साथ उन्होंने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो सैलाब ज़दगान के साथ हैं और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद हो सके और ज्यादा से ज्यादा एहतियात इकट्ठे हुआ। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और सैलाब ने किस तरीके से प्रोविंसेस को अपनी लपेट में रखा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में देखने की सूरत हाल जो है वो क्या है। तो इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी आज फैसला किया है कि वो आज एक टेलीथॉन पर इजलास की सदारत करेंगे और जो बड़े बड़े डोनर्स हैं उनसे वो खुद राब्ता करेंगे।
اچھا جی، تو بات ہم کر رہے ہیں اوور آل کہ سب کو آگے بڑھنا چاہیے جی، تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کے اس حوالے سے اقدامات لینے چاہیے اور ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کا تعلق ایک ول سے ہوتا ہے، ایک جذبے سے ہوتا ہے، ان کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے مداح موجود ہیں جو آپ کی ایک کال پر اپنا سارا کچھ دینے کو تیار ہو جائیں، اور ہم پہلے ڈے ون سے بات کر رہے ہیں، ہم ڈے ون سے ہم کو اس کے اندر آپ کا کرسی پہ ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس وقت خان صاحب جیسے کہ ابھی انہوں نے انیشیٹو لیا، اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس سے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا۔ بالکل جی۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو کیونکہ اس وقت تاریخ بدترین سیلاب کا سامنا ہے اور ہر طرف تباہی کے مناظر اور متاثرین دیگر پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اسی صورتحال میں ساہیوال کے تاجروں نے 20 لاکھ روپے مالیت کا امدادی سامان سیلاب زدگان کے لیے بھیج دیا ہے، اور اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ARY نیوز کے نمائندے نعیم شیخ۔ جی بالکل، وطن عزیز میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی امداد کے لیے امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ ساہیوال میں بھی مرکزی انجمن طائران کی جانب سے یہاں پر ایک سامان جو متاثرین سیلاب کو بھیجے جانے والا سامان تیار کیا جا رہا ہے، یہاں پر باکسز تیار کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ مرکزی انجمن طائران کے صدر شیخ وقاص موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ یہاں سے 20 لاکھ روپے کا پہلی کھیپ جا رہی ہے جی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری تیسری بھی کھیپ انشاءاللہ یہاں سے جائے گی۔ تو میں تمام اہل ساہیوال کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے حصے کا بے شک 5-5 10 روپے بھی ڈالیں گے نا تو ہم ان غریبوں کی مدد کے لیے وہ بہت ہوں گے۔ اس میں چینی ہے جی، دالیں ہیں، مسالہ جات ہے، خشک دودھ ہے، چائے کی پتی ہے، فائر لیٹر ہے، اور اس میں بنے ہوئے چنے ہیں اور پانی ہے، بسکٹ ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہاں پر سامان بھی تیار ہو رہا ہے اور ڈبے بند کیے جا رہے ہیں، سامان پیک کر کے یہاں پر باکسز بنائے جا رہے ہیں جو ایک ٹرک کی صورت میں یہاں سے بھیجے جائیں گے، اور 20 لاکھ روپے کا یہ سامان یہاں سے جائے گا، اور ایک بڑا یہ انیشیٹو ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مزید وہ سامان جو ہے وہ بھیجتے رہیں گے۔ جی اور جی، پورے پاکستان سے جو بزنس کاؤنسل ہے، بزنس کمیٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ عطیات دیں تاکہ وہ اپنے باقی ہم وطن بہن چیمبرز کے مطلب دیگر صدارت کے حوالے سے ان کو دینے چاہیے، بڑے تاج برادری، مطلب پورے ملک میں ان کو سب کو چاہیے۔ دس اماؤنٹ از جسٹ پینٹس ایون فار دیم۔ تو بات یہ ہے کہ چلیں پہلی کھیپ ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق بھی دے، باقی سارے بھی نکلیں، اور ہر شہر سے، کراچی سے ظاہر ہے کہ 70% ریونیو جنریٹ جو شہر کرتا ہے وہاں سے لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، پنجاب سے مطلب خدا کے لیے تاج برادری کو بھی چاہیے وہ آگے بڑھیں۔ اچھا، اب آپ کو ایک بات بتائیں، ہم جیسے پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے نا کہ اندرون سندھ میں جو صورتحال تھی کس طریقے سے، کہیں تو ڈپٹی کمشنرز بالکل غائب تھے، کہیں پہ دروازے بند، کہیں ایک جگہ پہ دروازے بند اور ایک طرف سے بالکل غائب، پھر کہیں پہ فوکل پرسن آ کے صرف تصاویر کھنچوا رہے ہیں، اور ایسی تمام تو صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہ نوشہرہ میں گھر گھر جا کے دستک دے رہی ہیں، اور جب یہ پتہ چلا کہ فلڈ آئے گا اس سے 2 دن پہلے ہر گھر جا کے خود انہوں نے دستک دی اور لوگوں کو کہا کہ وہ نقل مکانی یہاں پر کر جائیں کیونکہ ان کو جان کا خطرہ ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شی واز آن دا روڈ، انہوں نے لوگوں کی مدد کی نقل مکانی کرنے میں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوشہرہ میں جانی نقصان کی ایسی کوئی خاص اطلاعات نہیں آئیں، جو کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ان کی فوٹیجز بھی، ان کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ سو اس وطن کی اس بیٹی پہ ہم سب کو بہت ناز ہے، اور ہم کیوں یہ بات کرتی کہ ہمارا ہیرو ہے، ہیرو، اور مجھے جینڈر لینگویج سے اختلاف ہے، مطلب اس میں خواتین خود بھی کہتی ہیں کہ بھائی خاتون اور مرد کا، نوشہرہ کی خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قرۃ العین وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیے ہیں، اور یہ جو ہے وہ واقعتاً یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے آج سے 4-5 سال پہلے کے بھی آپ کے مناظر دیکھے تھے، جو کہ آپ ایک گاڑی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ وہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کچھ آپریشن وغیرہ کر رہی تھیں، تو یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے جب آپ اسسٹنٹ کمشنر تھیں۔ تو یہ کیا مرد اور عورت ہونا کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ اب آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے جب آپ باہر نکلتی ہیں تو؟ جی السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سسٹر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ایکچولی آپ نے جو کویشچن کیا جی بالکل ہمارا آپ کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا، ابھی تو مجھے 13 سال ہو گئے اور یہ ڈفرینس ہی ختم ہو گیا کہ میں میل ہوں یا فیمیل ہوں، ہم ایک ایسے معاشرے میں کام کریں جو ہم لوگوں کی خدمات کریں، ہم سول سروینٹس ہیں، تو یہاں پہ الحمدللہ ابھی مجھے یہ تو کوئی فیلنگز ہی نہیں آتی کہ ہم میل فیمیل کا، اور میل فیمیل کا جو یہ ڈفرینس ہے ابھی تو وہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ اور لیفٹ میں جو ہے میرے ساتھ میل کمیونٹی میرے ساتھ ہی چل رہی تھی، پولیس بھی چل رہا تھا، پی ایم اے بھی تھا، لوکل گورنمنٹ بھی تھا، جتنے ہمارے گاؤں کے مشران تھے وہ بھی چل رہے تھے، تو ظاہر ہے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے اور یہ ڈفرینس جو ہے پھر نہیں رہتا۔
बिल्कुल सही आप बात कर रही हूँ, और जिस तरीके से आप काम करते हैं, हम आपकी फुटेज देख रहे थे, एक तो दिल से आपके लिए दुआ निकल रही थी, और ऐसा लग रहा है कि हमारी भी जो माएँ हैं वो भी आपके लिए उतनी ही दुआएं करी जिससे आपकी अपनी वालदा आपके लिए दुआ करेंगी। मुझे बताएं कि जो सिचुएशन हमने नौशेरा देखा है, पूरे मुल्क में देखी, वो इट्स वेरी डेविस्टेटिंग, और नौशेरा से भी हमने देखा कि इतना वो वहाँ सैलाबी रेला गुजर के गया, तो किन किन मुश्किलात का भी आपको वहाँ पर सामना है, और अभी आपको क्या लग रहा है कि किन किन चीज़ों की आपको कुरत यहाँ पे ज़रूरत होगी अभी? देखिए जी, जब ये हमें हाई अलर्ट मिला है तो फौरी जो है हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत से हम तमाम डिपार्टमेंट जो थे वो लाइन पे हो गए थे, अपनी अपनी तैयारी पकड़ी, किसने ट्रांसपोर्ट देना है, किसने फूड देना है, किसने हेल्प प्रोवाइड करना है, कहाँ से रेस्क्यू आएगा, आर्मी को हमने कब कॉल करना है। हमने अपनी प्लानिंग जो थी बहुत मजबूत की थी, क्योंकि 2010 का फ्लड जो था वो ऑलरेडी हमारे सामने था, कंटिजेंसी प्लानिंग हमारे सामने थी, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस को जो है हमने सामने रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि पानी जो है कुदरती आफात के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी इतनी अप टू द मार्क थी। हमने जो है अपने सिस्टम को मजबूत बनाया, वो इस तरह बनाया कि पानी को तो हम रोक नहीं सकते, पानी तो काबुल का रिवर काबुल है, फजाखीला का रिवर जो है वो इसी में फॉल करना था। लेवल बढ़ेगा, हमने एक माइंड में रखा था कि 3,70,000 क्यूसेक तक लेवल बढ़ेगा, हमारे रिटेनिंग वॉल जो है शायद वो भी जो है ब्रीच कर जाए। हमने क्या करना है, एवेक्यूएशन एवेक्यूएशन एवेक्यूएशन, लोगों को मूव करना है टू द सेफ जोन। हमने जो है रिलीफ कैंप्स देने हैं, जितना हम ज्यादा लोगों को मूव करेंगे हमारा नुकसान उतना ही कम होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए हम आपको देख रहे हैं कि आप अपने पास यहाँ पर तो ये है कि हमारे लीडर्स हों या हमारे अफसरान हों, वो चलते उस वक्त हैं जब कैमरा काम करना शुरू करता है, ठीक है, वो आपको अंदाजा। आप तमाम चीज़ों से बेखबर होके पानी में भी घुटनों पानी में भी उतरी हुई हैं, जगह जगह जाके डंडा आपके हाथ में और से आप दरवाजे बजा रही हैं। यहाँ पर तो हमने ये भी मनाजिर देखे हैं कि कई जगह पे इमदाद देने के लिए अफसरान पहुंचे नहीं, क्योंकि उनको अपनी महंगी गाड़ियों से उतरना पड़ता और नीचे पानी खड़ा था, और वो फिर जाहिर है कि डेटॉल के साथ उसकी सफाई एक अलग ही मुश्किल मरहला उनके लिए होती। तो कैसे आपने अपने आप को इससे माइल कर लिया, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है? देखिए, मैं टिपिकल फील्ड अफसर हूँ, मुझे पता है कि मेरे आसपास में जो है क्या हो रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट नौशेरा का हर एक गली का, हर एक रोड का मुझे पता है। अभी ऐसी सिचुएशन में जब मेरे घर में 4-5 छोटे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सैलाब किसको बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स की गफलत की वजह से वो बेचारे उधर फंसे हुए हैं, तो क्या मैं पानी में नहीं जाऊंगी, मैं उनको वहां से नहीं निकालूंगी, मेरे अपने भी बच्चे हैं। तो वो एक फीलिंग्स होती हैं कि बंदा अंदर जाता है, मैंने किया है, मैंने डंडा भी उठाया, मैंने गुस्सा भी किया है, मैंने जबरदस्ती निकाला है लोगों को, मैंने धमकियां भी दी हैं कि अगर आप नहीं निकलोगे तो मैं पुलिस का इस्तेमाल करूंगी। तो यही वजह है कि जितनी भी मैंने सख्ती की है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का जो है मैं उसको फेस नहीं कर रही। जी अच्छा कुरत, मुझे बताएगा कि कोई ऐसा टाइम आया, क्योंकि ऑफ कोर्स देखें आप खातून हैं, और मतलब मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ, और जब मैंने बहुत सारी सी वीडियोस देखी तो यकीन माने बहुत देर तो मैं भी अपने बच्चे को पकड़ के देख के रोती रही कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा जिंदा सलामत मेरी गोद में है। आपने तो बहुत ज़्यादा तबाही यहाँ पर देखी होगी, तो कहीं एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप भी वीक पड़ गई हो? मैं वीक उस वक्त पड़ गई थी क्योंकि मेरी अपनी फैमिली यहाँ पे है, काबुल रिवर के बैंक पे मेरा घर है, और मुझे भी हाई अलर्ट का जब इंसान को खुद ही पता चलता है कि आपका घर भी इसमें डूबेगा। मैं वीक उस वक्त पड़ गई थी कि मैंने अपनी फैमिली को बचाना है, मैंने डिस्ट्रिक्ट नौशेरा को बचाना है। तो उस वक्त वो एक डिसीजन था, वो बड़ा सख्त था। मैंने कहा मैं 3-4 घंटे इधर अगर मैंने जाया कर दिया अपने घर को समेटने में, उधर तो मेरा काम खराब हो गया। तो मैंने हस्बैंड को कहा है, मैंने कहा आप घर संभालो और मैं नौशेरा संभालती। अच्छा, और इसके साथ साथ आसपास अब आप देख रही होंगी कि दूसरे इलाकों में जो रिलीफ की सरगर्मियां हो रही हैं, जो इक़दामात हो रहे हैं, आपके ख्याल में उसमें मजीद अर्जेंसी की जरूरत है? क्या फंड्स की कमी है? बिल नजर नहीं आ रही? दिस इज द पॉइंट नाउ। हमने मूव तो कर दिया, हमने फ्लड्स का सामना तो कर दिया, अभी हम लोगों को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। मेरा जितना भी अभी जोर है ना, तो ये लोग मुझसे खफा ना जाएं, जब ये घर जाएं तो खुशी के साथ जाएं कि इंतजामिया ने हमारा बहुत ख्याल रखा है अपने घर की तरह। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, हम पे जो है इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, हजारों में 25,000 इफेक्टिव है हमारे रिलीफ कैंप में भरे पड़े हैं। क्या उनकी हेल्थ का मैंने बंदोबस्त किया, क्या उनके पानी का बंदोबस्त किया, क्या फूड का किया, क्या हाइजेनिक किट्स का किया है। अभी ये एक इम्तिहान है, इम्तिहान से अभी हम गुजरे नहीं है, अभी मरहला स्टार्ट हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को हम इतना फैसिलिटेट करें कि वो खुशी से जाएं। जाहिर है वो यहाँ से भी खफा जाएंगे, घर भी जाएंगे तो उनके खराब होंगे, तो वो क्या हमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। यहाँ से जाएं तो खुशी होकर जाएं कि एटलीस्ट इंतजामिया जिंदा है और वो इनकी हेल्प के लिए जो है मौजूद है। सही। अच्छा कुरत, आप लोगों से कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त? सॉरी जी, अगर आप लोगों से अपील करना चाहें, वो लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त?
میں لوگوں سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ ضلع انتظامیہ کی بات مانیں. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پہ خطرہ آ رہا ہے, ہم بہت ہی سسٹمیٹک کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پہ خطرہ آ رہا ہے تو کائنڈلی مہربانی کر کے انتظامیہ کی اس بات کو مان لیا کریں, کیونکہ ہم آپ کے پبلک سرونٹ ہیں اور ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ انکرت. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آپ قوم کی بیٹی ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے, آپ ہماری ہیرو ہیں. بہت شکریہ جی. قرۃ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور یہ وہ خاتون ہے. اتنی ناکامیاں ہیں وہاں پر, ایسی جب شمع روشن ہوتی ہے, اور ایک خاتون جنہوں نے مرد و عورت کی تفریق ہی نہیں کی, اور اس کے بعد اس طرح سے نکل کے باہر جا کے لوگوں کی خدمت کے لیے, لوگوں کی جان بچانے کے لیے, تو ایک صحیح معنوں میں اپنی ایک ذمہ داری اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے جو ادا کر رہی ہیں. اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا. تو یہ دوسرے جو پاکستان بھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے جو لوگ جو کہ کھڑے ہوتے ہیں, تو شرم آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ چھتری لے کے ان کے ساتھ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں صاحب بہادر کے اوپر بارش کی ایک بوند نہ پڑ جائے. جو اپنی گاڑیوں سے اس لیے نہیں اترتے کہ واپس جا کے انہیں اینٹی سیپٹک سے ان کو اپنے آپ کو لکوڈ سے اپنے آپ کو کلین کرنا پڑے گا, تو کون اس محنت میں, کوئی دروازے اپنے بند کر لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے جیسے قرۃ نے کیا, کہ انہوں نے اپنے میاں سے کہا کہ ان کا تو گھر تو کابل ریور کے بینک پہ تھا, انہوں نے کہا تم گھر سنبھالو, میں نوشہرہ سنبھالتی ہوں. یہی ہونا چاہیے, سب کی اپروچ ہونی چاہیے. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. عدالتی احکامات موجود ہیں, کب سے موجود ہیں, لیکن پیمرا ARY نیوز کی نشریات بحال کرنے میں اب تک, یعنی کہ اس وقت 10:48 ہوا چاہتے ہیں, آج تک نہیں کھلوا سکا. اور یہ ایک لمحہ فکری ہے. یہ ناکام کہیں, ہم اس کو قاصر کہیں, ہم ایسا کون سا ورڈ جو استعمال کریں. خیر, لیکن کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو اب ذاتی حیثیت میں 7 ستمبر کو توہین عدالت کے کیس میں اب طلب کر لیا ہے, کیونکہ کب سے کورٹ کے احکامات ہیں کہ جی ARY نیوز کی جو بندش ہے اس کو ختم کی جائے, یہ اس کو دوبارہ سے آن ایئر بھیجا جائے. لیکن ابھی تک یہ کیبلز پہ نہیں آئے. لوگ ابھی بھی اپنا پسندیدہ چینل جو ہے اس کو YouTube کے تھرو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اب دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جب چینل آن ایئر آتا ہے, اشتہارات ملتے ہیں, جب اشتہارات ملتے ہیں تو چینل ارن کرنا شروع کرتا ہے, جب چینل ارن کرنا شروع کرتا ہے تو نیچے سیلریز لوگوں میں جاتی ہیں. تو اس وقت بھی جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جو 4,500 جو یہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں کیا آپ لوگ دیں گے, تو اس پہ جواب میں کچھ کہا نہیں گیا. لیکن اب یہ دیکھنا, انہوں نے کہا سانو کی ایگزیکٹلی, تو یہ اب دیکھنا ہی چاہیے کہ کیوں ہے. لیکن خیر, آج پیمرا کا جو اسلام آباد میں آفس ہے وہاں پر جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ آج دھرنا دیں گی, اور انشاءاللہ کیونکہ آج تاریخ ہے, آج 28, آج 29 جی آج 29 تاریخ ہے. آج 29 تاریخ ہے, تو آج سے کراچی سے جو PFUJ کا جو باقی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ آج مارچ بھی شروع ہوگا, اور یہ مارچ ختم ہوگا جا کے اسلام آباد میں, اور جو بالکل اینڈ کا دھرنا ہوگا وہ ہوگا پیمرا کے آفس کے باہر. لیکن وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, امید ہے اس سے پہلے چینل بحال ہو جائے. لیکن سچی, اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ ضرورت ہی نہیں آئے گی, ضرورت ہی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال ابھی تک لیکن صحافی ڈٹے ہوئے ہیں. تو اسی پر اوور آل ہم ملک بھر میں آپ کو بتائیں کہ پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں, اور کیا لوگوں کا موقف ہے وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. ہم نہیں مانتے, پیمرا تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے. ARY کی بندش نامنظور, ARY کی بندش نامنظور. ہم نہیں مانتے. اور جو آپ نے آخری مناظر دیکھے یہ تھے جی, ہم نے دیکھا کہ لنڈن میں بھی جو وہاں پہ صحافتی تنظیم ہیں وہ وہاں جو صحافی موجود ہیں وہ بھی ARY نیوز کی بندش کے خلاف وہاں پر احتجاج کر رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ جو رکن برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ ہیں انہوں نے کہا کہ ARY نیوز کی بندش پر رد عمل دیا, اور کہا کہ میڈیا کی آزادی کسی بھی جمہوری ملک کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے, میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. کیا کہنا تھا ناز شاہ کا, آپ کو سنواتے ہیں. اسپیچ ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک کارنر سٹون ہوتا ہے, اور جو پریس کی فریڈم ہے وہ بھی ڈیموکریسی کے لیے ایک کارنر سٹون ہوتا ہے. ہماری جو ڈیموکریسی ہے دیکھیں 300 سال سے زیادہ ہے, ہمیں مدر آف آل پارلیمنٹس میں کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری فریڈم آف اسپیچ جرنلزم کے ساتھ وہ ایک کارنر سٹون ہمیں ہٹانی نہیں چاہیے, ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے. جو کارنر سٹون ہوتی ہے ڈیموکریسی کی وہ جرنلزم ہوتی ہے, اور ہر ملک میں, صرف پاکستان میں بھی نہیں اور ملکوں میں بھی ہمیشہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے وہ ہونی چاہیے. اور جرنلزم کو یہ پولیٹیکل ارینا میں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کورٹس کے مسئلے ہیں وہ کورٹ کو حل کرنے چاہیے.
تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیسے یہ مسائل حل ہوں گے. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ انصاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بارہا یہ سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ جب واضح احکامات موجود ہیں، عدالت کے حکم جاری کیا جا چکا ہے، شو کاز بھی اب جاری ہو چکا ہے چیئرمین صاحب کو، تو کیوں پیمرا اس بارے میں ایکشن نہیں لے رہا اور اے آر وائی کی نشریات نہیں کھول رہا؟ شکریہ. دیکھیں، پی ایف یو جے نے کال دی تھی، آج 29 تاریخ ہے، تو ہم نے پورے ملک میں جہاں جہاں پیمرا کے دفاتر ہیں ان کے آج مظاہرے ہوں گے. دیکھیں، یہ ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں سندھ ہائی کورٹ کے کہ فوری طور پر اے آر وائی کی جو ہے نشریات اس کو بحال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 7 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے بلایا چیئرمین پیمرا کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، چیئرمین پیمرا مجھے لگتا نہیں، کیونکہ چیئرمین پیمرا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی لیٹر بھی جاری کر دیا کہ ہم نے تو نشریات کو بحال کر دیا. انہوں نے بات کیبل آپریٹرز پہ ڈال دی، حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ شاید یہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے. تو ہم نے اب مارچ بھی کیا، ہمیں صرف جو آڑے آیا ہے اس سیلاب کی، آپ بھی دکھا رہے ہیں سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اس ملک میں، ہم نے بالکل ایک مارچ بھی کرنا تھا. لیکن ہمارا اب یہ ارادہ ہے کہ ہم آج سے بالکل مکمل طور پہ ٹینٹ کیمپس لگا دیں ایئر وائی کی بندش جو ہوئی ہے پیمرا کے دفاتر کے باہر. اور اسلام آباد میں تو مکمل طور پہ لگائیں گے سارے ریجنل آفیسز میں. پھر یہاں پہ مستقبل ڈیلی ہم پیمرا کے دفاتر کے سامنے احتجاج کریں گے. اس کے بعد اگر یہ 7 تاریخ کو اگر یہ نہیں کھلتا اور پورے پاکستان میں ایئر وائی کی نشریات کو بحال نہیں کیا جاتا، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی پھر ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی آئیں گے، پھر ہم سڑکوں پہ بھی ہم ہیں. لیکن اس پہ ہم نے تھوڑا سا پھر اس پہ ہیٹ آئے گی اور ان کو بھی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو اب روش چھوڑ دینی چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا چینل ہے جس نے، دیکھیں میں لندن میں تھا، آج میں صبح آیا ہوں، تو لندن میں آپ جو مظاہرہ دکھا رہے تھے یہ ہم نہیں کروایا، میں وہاں تھا موجود اس مظاہرے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایئر وائی کی بندش کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. اور اب تو حکومت کو بھی، جو اسلام آباد کی چھوٹی سی ایک حکومت ہے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ دیکھیں، یہ صحافیوں کی معاشی معاملات 4,500 لوگوں خاندان وابستہ ہیں. یہ سارے پہلی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو تنخواہیں نہیں دیں گے تو ان کا روٹی روزی کیسے چلے گا؟ اور پیچھے صحافتی اداروں سے بے روزگاری یہ ہے کہ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں دی جاتی، ان کے بقایا واجبات نہیں ہے. اور ہمارے جو کارکن ہیں ان کو تو بالکل چھوٹی سیلری پہ بیچارے کام کرتے ہیں. بالکل. تو اس پہ ایئر وائی کی بندش کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی اس کو فوری نہ بحال ہوا. میں کہتا ہوں یہ ظلم ہے. یہ تو ظلم سے بھی کوئی بڑی کوئی چیزیں میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے مہنگائی ایک طرف دیکھ رہے ہیں، ملک میں جو نیشنل کیٹاسٹروفی جس نے اس میں ہٹ کیا وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں تو اوور آل پاکستان میں مظاہرے ہوئے رہے ہیں. ابھی آپ نے لنڈن میں بھی مظاہرہ جو وہاں پہ وہ آرگنائز وہاں پہ کرایا، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اسٹرانگ میسج آئے گا جو انٹرنیشنل کاؤنسل ہیں جرنلزم کی، ان کو کتنا اسٹرانگ میسج آئے گا؟ پھر کیا وہ دباؤ ڈال سکتی ہیں؟ جی ہماری ان سے بالکل انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، میری بھی بات ہوئی ہے، ان کی بھی میلز آئی ہیں اور وہ بھی اس پہ اب پروٹیسٹ کریں گے. اب نیو یارک میں بھی کریں گے، یو این میں بھی ہوگا. دیکھیں یہ آپ نے پہلے دیکھیں یہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا گلا دبایا جو جائے گا تو پوری پاکستانی دنیا کی تنظیمیں اٹھ جائیں گی اور پوری فیڈریشنز بھی اٹھیں گی. تو ہمارا آئی ایف جے سے مکمل رابطہ ہے اور وہ سب جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں فورن کی، ان سے بھی بات ہو رہی ہے. انہوں نے بھی اپنی ای میلز کی ہیں، ہم نے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی دیر یہ کام چلے گا. اب یہ ان کو یہ جو چیمپئن ہیں جمہوریت کے، یہ بات آزادی اظہار کی، صحافت کی جو بات روز کرتے ہیں، تو کدھر گئی وہ آزادی صحافت، آزادی اظہار؟ جب آپ ایک ادارے ہی بند کر دیں گے، اداروں کو بند کرنا شروع کر دیں گے اور ڈرمی سے کام لیں گے، تو کیا مطلب کہ پہلی ملک کی معاشی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے. آپ کو پیسے ہیں نہیں، آپ کو قسطیں آپ کو آتی نہیں ہیں اور آپ روز رونا رو رہے. اوپر سے خدائی آفت یہ آگے کہ سیلاب نے پاکستان میں تباہ کاری مچا دی. تو ہم نے تو یہ اس کو دیکھتے دیکھتے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک بہت بڑا کیمپ بھی اسلام آباد میں لگایا ہے، جو سیلاب کی طرح وہاں سے فنڈز اکٹھا کر کے سامان جہاں متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھجوا رہے ہیں. زبردست. بہت شکریہ آپ کا ارشد انصاری صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پی ایف یو جے.
اور وہ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ شروع کریں، انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی بہتر آئے گا. یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں کراچی سے. اور ملیر ندی میں کار ڈوبنے سے لاپتہ ہونے والے ایک ڈرائیور کی لاش 12 روز بعد مل گئی ہے. اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات اس سے متعلق دیں گے. بتائیے گا جی. بالکل، دیکھیں 12 روز کے بعد ملیر ندی میں ایک کار ڈوب گئی تھی جس میں 7 افراد موجود تھے، ایک ڈرائیور اور 6 افراد فیملی تھی جس میں میاں بیوی اور ان کے بچے شامل تھے، جن کی لاشیں پہلے ہی نکال لی گئی تھی. 12 روز بعد اس بد نصیب ڈرائیور عبدالرحمان کی لاش بھی نکال لی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عبدالرحمان کی لاش ندی کے قریب جھاڑیوں سے ملی ہے اور اس کی رہائش حیدرآباد میں تھی، جہاں اس کے اہل خانہ کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاش کو اس وقت اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کے اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. اور اب یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوشش کریں اپنی اپنی حیثیت میں انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. خوشحال رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.